السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعمان، ویلکم کرتا ہوں آپ کو اس ٹی وی کی ویڈیو میں۔ تو گائز یہ جو ویڈیو ہے مرزا علی کی پی ٹی آئی پارٹی کے اوپر ہے، پھر سیاسی ویڈیو ہے مرزا علی کی، اور بیان دے رہے ہیں مرزا علی کہ مجھے آئی ایس آئی والوں نے، ایجنسی والوں نے بلایا تھا، تو میں انہوں نے مجھے کوئی کہا تھا میدہ کوئی پیپر کہہ لیں یا آپ اس کو کوئی ایگریمنٹ کہہ لیں کہ وہ سائن کرو اور معافی مانگ لو، ٹھیک ہے تو ہم معاملہ رفع دفع کر دیں گے۔ لیکن مرزا علی نے بولا میرے ٹکڑے کر دو، میں معافی نہیں مانگوں گا یا میں وہ اس ایگریمنٹ میں سائن نہیں کروں گا۔ اب وہ معافی تھی یا ایگریمنٹ تھا، وہ کیا تھا، حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ایجنسی کے بارے میں کیوں بات کی جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی عمران ریاض خان اور آفتاب اقبال کے بارے میں کیوں مرزا علی بات کر رہے ہیں اور بہت کچھ کھل کے بات کر رہے ہیں، ایسا کیا ہوا ہے ان دنوں میں کہ مرزا علی کو بولنا پڑ گیا ان کے بارے میں۔ اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مرزا علی تمام مولویوں کے پڑھے ہوئے ہیں، جس میں صحیح کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، مکس اپ ہوتی بات، اب سیاسی باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ حقیقت کیا ہے دیکھتے ہیں پھر ویڈیو میں، جو بھی آپ کو سمجھ آئے پھر میں کمنٹ مینشن ضرور کریں کہ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے ان سب کے بارے میں۔ تو اگر کوئی ویڈیو پسند آ جائے اس کو لائک کر دینا، کمنٹ کرنا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیں ویڈیو کی طرف۔ اچھا میرے بھائیو، اب آ جائیں کرنٹ افیئر کی طرف۔ اور اس ویک میں کرنٹ افیئر تو ہم خود بن گئے۔ ہر 6 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی ایک ایسی شرارت ہوتی ہے ہمارے مخالفین کی طرف سے یا ہمارے چاہنے والوں کی طرف سے، اور کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ابھی تک جتنی دفعہ یہ ہنگامے کھڑے ہوئے ہیں نا، وہ پوری پلاننگ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے ایشوز کسی ایسی چیز کو بنیاد بنا کر کھڑے کیے جاتے ہیں جو 7 مہینے 8 مہینے بعض اوقات سال پرانی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گل وچ کوئی اور ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ انجینئر صاحب کے کہنے پر اگر ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے تو اس دن کیوں نہیں ہوتا؟ ویڈیو تو ہماری اپلوڈ ہو جاتی ہے۔ 7 مہینے بعد اگر کوئی ہنگامہ کھڑا ہو کسی ویڈیو کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہنگامہ کھڑا کرنے والے لوگ مس یوز ہو رہے ہیں کسی اور کے ہاتھوں، یا ان کے اپنے کوئی ذاتی ایجنڈے ہیں جن کو وہ میٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب دل کا حال تو میں نہیں جانتا، دونوں پاسبلٹیز ہیں، میں دونوں کو کنسیڈر کرتا ہوں۔ اس اعتبار سے کسی کی نیت کے اوپر شک نہیں کرتا، دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ اس طرح کے جب بھی ایشوز آتے ہیں تو میں بڑے صبر سے کام لیتا ہوں، الحمدللہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ انجینئر صاحب کے جو سٹوڈنٹس ہیں نا، یہ ان کو مفت میں کسی نے بھرتی کر کے دے دی ہیں۔ بھائی اللہ کے فضل سے 17 سال کی محنت، اللہ کے فضل سے یہ 30 لاکھ سے زیادہ جو سٹوڈنٹس ہیں، کم از کم، ویسے تو کروڑوں میں ہیں، کیونکہ ایک ڈیوائس کے اوپر بعض اوقات بڑی سکرین پہ 10 بندے گھر کے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیوز، کم از کم بھی لگائیں تو 30 لاکھ، 3 ملین سبسکرائبرز پچھلے ویکینڈ پہ ہمارے مکمل ہوئے۔ یہ ہم نے ارن کیے ہیں بھائی، اللہ کے فضل سے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ میں باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی طرح ہوں کہ جی آپ کسی کو ڈیفیم کر دیں گے یا اسے دھمکا لیں گے، کوئی فرق پڑے گا؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے پاس اس وقت درجنوں ای میلز رکھی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی، جو ان کے باقاعدہ نمائندے ہیں، واٹس ایپ گروپ چلاتے ہیں، کہتے ہیں انجینئر صاحب منجی ٹوکو انہاں دی، سانو تے پتہ ہے تسی کی ہو، ایت کی نہیں سے چھٹنا انہاں نو۔ لیکن میں نے صبر سے کام لیا۔ کرو پروپیگنڈا جتنا کرنا ہے۔ اس ایک ویک میں 10,000 سبسکرائبرز بڑھے ہیں۔ تم نے کیا سمجھا کہ میں کوئی موٹیویشنل سپیکر ہوں یا میں ٹاؤٹ ہوں اسٹیبلشمنٹ کا، جو تم بھی رہے ہو سب کے سب تنخواہیں کھاتے رہو؟ ریئل ٹائم یہ لوگ آپارے میں جا کے بیٹھتے تھے، اور انہوں نے مجھے خود بتایا ہوا ہے اس زمانے میں، ہاں میں نام نہیں لیتا پھر یہ برا مان جائیں گے۔ انہوں نے سمجھا انجینئر صاحب بھی ایسے ہی ہیں۔ اصل میں جو جرم خود کسی نے کیا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے دوسرا بھی ایسے ہی کرتا ہوگا۔ جیسا مولوی میرے بارے میں سمجھتے ہیں انہوں کوئی فنڈنگ ایران تو آندی ہے، سعودیہ تو اتنا پیسہ کی تو خرچ کرتا ہے، کیونکہ وہ خود لے کے کھاتے ہیں نا۔ اس طرح ان کا بھی یہ حال ہے کہ ان کو بھی فیض میت نے اتنا کھلایا کہ وہ خود تو اپنے انجام کو پہنچ گیا، اور ان کو بھی چاہتا ہے کہ یہ بھی اپنے انجام کو پہنچے، ان کی بھی دھمیں کٹ دیں، تو یہ سمجھتے ہیں باقی بھی کھاتے ہوں گے، اور کہتے ہیں ہم جرنلسٹ ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں۔ تمہاری انویسٹیگیشن تو بڑھ گئی، نکالو کون سے ثبوت ہے؟ میرے بھائی کسی کی جرت نہیں مجھے آ کے کوئی چیز کہے کہ میں یہ بیان کروں۔ میرے سٹوڈنٹس کو میری طبیعت کا پتہ ہے۔ میں آج آن ایئر آپ کو پہلی دفعہ یہ بات بتا رہا ہوں۔ 8 سے 1.5-2 سال پہلے جب پیر افضل قادری کو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا تھا میرے خلاف،
وہ خود کہہ رہا تھا ہم ایجنسیوں نے وعدے کیے تھے. تو مجھے ایجنسیوں نے بلایا ایک میٹنگ ڈی پی او کے آفس میں, وہاں پہ کرنل بھی بیٹھا ہوا تھا آئی ایس آئی کا, باقی لوگ بھی, ڈی سی بھی. اب وہ سارے میرے اسٹوڈنٹس تھے, عمر میں بھی مجھ سے چھوٹے, ڈی پی او مجھ سے بڑے تھے, باقی عمر میں چھوٹے. انہیں میری طبیعت کا پتا یہ تو کھر دماغ بندہ ہے. اب وہ تمہید بنا رہا ہے, میں کیا سیدھی طرح گال کرو, کیا مسئلہ ہے دونوں. وہ جی آپ ایک چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ لکھ دیں پیر افضل قادری سے نا, آپ معافی مانگ لیں تو انشاءاللہ ہم نا, وہ ادھر آ رہے ہیں جیل میں سنبھال لیں گے. میں نے اس پہ پتا کہ جملہ بولا, یہ ارشاد بھائی گواہ, یہ باقی لوگ. میں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی. یہ جملہ فوجیوں کو سمجھ آتا ہے, میں بھی ایک ڈیفنس کے ادارے میں رہا ہوں, انہیں اس جملے کی ہیٹ کا پتا ہے. میں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی. میں نے کہا میں نے پوری زندگی اپنی آخرت کی فکر کی ہے, اپنے اسٹوڈنٹس کی. اس بدماش کے ڈر کی وجہ سے یا ایجنسیوں کے ڈر کی وجہ سے میں تمہارے کہنے پہ یہ اسٹیٹمنٹ لکھ کے دے دوں. میں نے کہا مجھے تم قید میں ڈال دو, میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. میں نے جو کچھ کمایا ہے نا اپنی آخرت کے لیے, میں آخری عمر میں اسے داؤ پہ لگا دوں. میرے تو کئی کلاس فیلو فوت ہو چکے. میں آج بھی زندہ ہوں اللہ کے فضل سے, 47 ایئرز کی ایج میں. تو میں تو اپنی لائف کنکلوڈ کر بیٹھوں اوور مائی ڈیڈ باڈی. پھر وہ ظاہر ہے ان کے تو آسان ہی ختم ہو گئے, وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. خیر جب میٹنگ ختم ہوئی, وہ جو کرنل تھا آئی ایس آئی کا, جو وہ ڈی جی سی کو رپورٹنگ ہوتا ہے, جو فیض حمید تھا کسی زمانے میں, تو اس نے اٹھتے ہوئے گلے لگایا. میں نے کہا ان کو سمجھاؤ کہ غلط بندے سے واسطہ پڑا ہے, اپنے بڑوں کو بھی سمجھا دینا. آج 1.5 سال ہو گیا, ان کی جرت نہیں ہوئی کہ کبھی مجھ سے بات کریں. نیور. انہیں میری طبیعت کا پتا ہے, انہیں پتا ہے بات کریں گے تو ان کے رکھ دے گا اگلے دن. مجھے کون گائیڈ کر سکتا ہے؟ تنخواہیں تم لوگوں نے کھائیں, ٹھیک ہے, ایک سیٹ تھی تم لوگوں کے پاس, مشرف کے تلوے چاٹ کے وہ سیٹ لی تھی. جب تمہیں ڈی جی آئی ایس آئی پاشے نے گود لیا, 2011 میں لانچ کیا, اور پھر باجوے نے, پھر تم وزیر اعظم بنے, کہتے ہو میری اتنی لمبی سٹرگل ہے. ایک سیٹ تم ٹوٹل لمبی سی, سب اس کے کندھے پہ بیٹھ کے آتے ہیں. نواز شریف بھی انہی کے کندھے پہ بیٹھ کے آیا, باقی لوگ بھی. ہمارے اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ ہمیں کمپیئر کرنا چاہتے ہیں, اور مجھے پتا نہیں کرتے. انہیں نہیں پتا نا, ان کو بتا رہا ہوں. اس طرح ٹرولنگ کر کے تو مجھے دبا لو گے, اور تمہارے ابے نہیں دبا سکے جنہوں نے تمہیں پالا تھا 5th جنریشن وار کے نام کے اوپر, ٹھیک ہے. تم نے سمجھا کہ میں بھی وہی ہوں. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, جب خان کو انہوں نے فارغ کیا نا, رجیم چینج جو ہوئی وہ پارلیمنٹ میں, تو اس وقت آئی ایس پی آر نے نا ہم سے رابطہ کیا. ہمارے عثمان بھائی کے پاس کرنل صاحب کا میسج آیا کہ جی وہ آئی ایس پی آر ایک پروگرام بنا رہا ہے, فوج کی کافی ٹرولنگ ہو رہی ہے, تو انجینئر صاحب نا ایک چھوٹا سا اس میں نا ہمیں جنرل میسج دے دیں. عثمان بھائی گواہ ہے, میں اس بندے سے ملا بھی نہیں. میں نے کہا اس طرف رخ بھی نہیں کرنا, ہم تمہارے اعلی کار نہیں ہیں, نہ پہلے تمہارے لیے کام کیا نہ بعد میں کبھی کریں گے. اور میں نے عثمان بھائی کو کہا مجھ سے نہیں ملنے کی ان کی ضرورت, ان کے پاس آئے. میں اتنا اپرائٹ بندہ ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں, اور عمران خان کو انہوں نے ٹیشو پیپر کی طرح ضائع کر دیا استعمال کر کے. پی ٹی آئی کو بھی ضائع کر دیا. حقیقت ٹی وی والا جو وہ لڑکا ہے, وہ اسٹوڈنٹ ہے میرا. تو میں نے اس سے نا ایک دن فون پہ بات ہوئی, اس کے والد صاحب کو بھی کوئی دھمکی دی ہوئی تھی, بھائی کو اٹھایا ہوا تھا. تو میں نے اس سے ایک بات پوچھی, وہ رابطہ کرتا رہتا ہے. میں نے کہا یار یہ مجھے بتاؤ کہ مجھ سے تو کبھی انہوں نے کوئی اس قسم کی ڈیمانڈ نہیں کی ہے, تو تم لوگوں کے اوپر یہ اتنا کریک ڈاؤن کیوں کر رہے ہیں؟ تو پتا ہے اس نے کیا بولا, کہ پوری پی ٹی آئی گائیڈڈ تھی حقیقت ٹی وی کی. کہنے لگا انجینئر صاحب آپ نے کبھی ان کے لیے کام نہیں نہ کیا, ہم تو کام کرتے رہے, آپ وہ کہتے ہیں آپ ہمارے ہیں, ہمیں کو چھوڑ کے چلے گئے. یہ وجہ ہے جو تمہاری ٹھوکی ہوئی ہے انہوں نے. آج کہتے ہو مافیا مانگیں گے ہم, مافیا مانگنے سے نہیں کام چلنا, ان کی دوبارہ سے تمہیں تلوے چاٹنے پڑیں گے. پہلے چاٹے تھے نا, اب بھی چاٹنے پڑیں گے, پھر تمہاری جان چھوڑیں گے وہ. میں بھی گارنٹی دے دوں نا تم لوگوں کی, تب بھی نہیں وہ مانیں گے. تو بھئی جنہوں نے کھائی ہوئی ہیں حرام کی تنخواہیں, بھگتو. کل تک لوگوں کو بھگوڑے کہتے تھے, اب سارے بھاگ گئے ہو جی, جعلی کیسز بنتے ہیں جی, دوسرے بھی یہی کہتے ہیں. ابھی تو میں آپ کو مثالیں دوں گا کہ حلال بھگوڑا کون سا ہوتا ہے اور حرام بھگوڑا کون سا ہوتا ہے, وہ میں اینڈ پہ رکھی ہوئی ہیں. تو یار کس بندے کے ساتھ متھا لڑایا تم لوگوں نے, ذلیل ہو گئے, کچھ نہیں بنے گا تمہارا. اور دبا تو مجھے سکتے نہیں ہو, تمہارے ابے نہیں دبا سکے جنہوں نے تمہیں پال کے 5th جنریشن وار کے نام کے اوپر حلال
डिजिटल दहशत गर्दी, हाँ 5th जनरेशन वार याद है ना, उसी का नाम डिजिटल दहशत गर्दी है। हुण आराम है, हलाल मिसिंग पर्सन ते आराम मिसिंग पर्सन। गल्लां मनु कर दो, अपनी औकात देखो अल्लाह दे बंदे हो, शर्म आनी चाहिए इंसान को। ये सारी बातें मैंने उन लोगों के लिए की हैं जिन्होंने अखलाक के दायरे से निकलकर मेरे बारे में, हमारे स्टूडेंट्स के बारे में, हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में गुफ्तगू की। जिन्होंने अखलाक से गुफ्तगू की, शैतान के हत्थे चढ़ गए, उन्हें हम प्यार मोहब्बत से जवाब देंगे। उनके साथ हमारा एहतराम का रिश्ता है, वो मैं आपको बता देता हूं। अगरचे स्टार्ट करने वाले वही हैं, 5 बंदे। पहले नंबर पे इमरान रियाज खान साहब हफिज़हुल्लाह ताला, स्टूडेंट्स हैं मेरे। उन्होंने वीडियो में कहा कि मैंने नमाजें इंजीनियर साहब की वजह से शुरू की हैं। तो भाई पूरी जिंदगी जितनी नमाजें पढ़ोगे, तुम्हारी नमाजों का सवाब तो मुझे वैसे ही मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये फैज हमीद को नहीं जाएगा, ना इमरान खान को सवाब जाएगा, ना आसिम मुनीर साहब को जाएगा। लेकिन एहतराम से उन्होंने बात की। पूरा व्लॉग उनका झूठ के ऊपर, प्रोपेगेंडे पे मबनी है, लेकिन डिसीव्ड है, इसलिए मैं उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं। और मैं साबित करूंगा इंशाअल्लाह ताला एक एक चीज। इन्होंने पता ही नहीं है कि मैं तो मौलवियों पूरा पै गया वहां, तुसी तो शायद कोई नहीं हो, मम्मी डैडी बर्गर खाने वाले हो, थोड़ा साह नहीं निकलता होना के, मैं तो उन्होंने कुछ नहीं समझता। दूसरे आफ्ताब इकबाल साहब हफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने खुद कहा कि मैं इंजीनियर साहब का स्टूडेंट हूं, मैं एहतराम करता हूं, उम्र में मुझसे बड़े हैं, उन्होंने रिस्पेक्ट दी। तीसरे नंबर पर जुनैद सलीम साहब, वो खुद भी स्टूडेंट हैं, उनका बेटा भी स्टूडेंट है, माशाअल्लाह ताला बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। चौथे नंबर पे हर मौके पे जो लुच फ्राई करवाते हैं ना, वो siyaasat.pk वाले हैं। उनके जो सौराब भाई हैं वो मेरे स्टूडेंट हैं। गलती हो जाती है, फोन करता हूं, इंजीनियर साहब डिलीट कर देते हैं, हुक्म करें, मैंने कहा ना। इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन गलती के बाद वही जो पाकिस्तानी कौम पहले गलती करती है, फिर कहती गलत हो गया। 5वें नंबर पर आमिर मतीन साहब, वो भी, उनकी वाइफ भी स्टूडेंट है। बल्कि अभी मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे मेरा बेटा बीमार है, उसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उसे शिफा दे, आप लोग भी दुआ करें, आमीन। वो तो खैर 5वें नंबर पे मैंने जिनका जिक्र किया, उन्होंने तो व्लॉग भी नहीं बनाया। वो कहते हैं इंजीनियर साहब मैंने देख लिया था, ये वीडियो पुरानी है, ये मिस यूज हो रही है, तो मैं खुद ही पीछे हट गया। बाकी 4 ने अपनी लाइल्मी की वजह से या शैतान के हत्थे चढ़कर, ज़ाहिर है शैतान तो हर शख्स के साथ अटैच है, मेरे साथ भी अटैच है, मैं कोई मासूम तो नहीं हूं, लेकिन नीयत के ऊपर फैसला नहीं करना चाहिए कि इसकी इंटेंशन मैलाफाइड है, एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है, एनू दोबारा लॉन्च किया उन्होंने। कौन कह रहे जो खुद तनख्वाह खाते रहे ने, मैं तो एक दिन भी 1 रुपया नहीं उन्होंने खाता। तो ये जब आप इंटेंशन के ऊपर फैसला करते हैं ना, फिर ज्यादती वाली बात होती है। अब ये स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई? सोमवार वाले दिन, ये भी पूरी प्लानिंग के साथ, इतवार की रात को क्लिप अपलोड हुआ। जाहिर है उस वक्त तो मैंने बोलना नहीं था, पूरा 1 हफ्ता जो है गंद मचाते रहे। अगर ये जुमरात को उन्होंने किया होता तो मैं इतवार को बोल बैठता। सोमवार की सुबह आके जनाब ये क्लिप मार्केट में आम हुआ, शाम को शायद अपलोड कर दिया था इन्होंने, लेकिन जाहिर हम तो जोर के वक्त प्रोग्राम खत्म कर देते हैं। मुझे सुबह सवेरे ना नाश्ते के बाद ना हमारे एकेडमी के मेंबर हैं फाद भाई, उनका मैसेज आया, उसमें एक लिंक था। मेरे को ठीक पा मोबाइल, मेरे को केड़ा एजेंसियां ले छितर मोबाइल ने, ठीक है ठीक पा मोबाइल। अब उसने लिंक भेज दिया, उस पर तो नहीं लिंक चलता। तो मैंने कहा शायद कोई ऐसी चीज हुई है जो कोई करंट अफेयर है, कोई बाजुकात हो जाता है तो मुझे वो लिंक इस तरह लोग भेज देते हैं। तो मैंने एक दोस्त से रिक्वेस्ट की कि यार ये मैं एक मैसेज भेज रहा हूं, जरा ये वीडियो लगा के देखो, ये कौन सी वीडियो मुझे भेजी है। वीडियो खोली थे अगे इमरान रियाज खान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, और वो अपने अकवाले जरी इरशाद फरमा रहे। खैर बाद में मैंने वो वीडियो, जब मुझे पता चला तो मैंने वीडियो लगा के, वो ज़ाहिर यूट्यूब पे थी, मैंने देख ली। मैंने कहा यार देखो इनको बैठे बैठे क्या हुआ है। ये वो लोग हैं जिनके पास मेरे नंबर हैं, हमारी एकेडमी का नंबर है, और हम राब्ते में भी रहते हैं। इनके अपने दोस्त, ये सब कुछ एक फोन कॉल के ऊपर अवेलेबल होते हैं। अभी बात नहीं हुई तो सुबह हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं, चंद घंटों में हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। फिर एक एक करके सारे के सारे बाहर निकले, कई तो बेचारे अपने भोलपान में, बाज अपने डॉलर्स बनाने के लिए, सारे आगे जनाब क्लिप्स बनाते जा रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार देखो ये हमारे स्टूडेंट्स होके और इस तरीके से मामलात को लेके चल रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं ये 7 महीने पुरानी वीडियो है। टीसीएम वालों को मैंने रिकॉर्डिंग दी थी, और उनके जो तलहा भाई हैं उनके अपने चैनल के ऊपर अपलोड है, तलहा अहद,
وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا لنک بھی دے دیں گے. 1.5 گھنٹے کی ہے وہ, اس میں سے 14 سیکنڈ, ایک بندے نے 2.5 منٹ, ایک نے 4 منٹ, اندازہ کرو. تو میں نے وہ حرکت نہیں کی جو انہوں نے کی تھی. میں نے پتا کیا کیا, میں نے چپ کر کے فون ملایا. سب سے پہلے میں نے جنید سلیم صاحب کو کیا. میں نے کہا آپ نے وہ ویڈیو دیکھی؟ کہتے ہیں میں نے وہ کٹا ہوا کلپ. میں نے کہا اس میں تو 6 کٹنگ ہے ایک کلپ کے اندر, تصویر کا ایک رخ بیان کیا ہے اور دوسرا بھی ہوا ہے. کہتے ہیں پوری ویڈیو بھیجیں. میں نے پوری ویڈیو بھیجی. پھر انہوں نے اگلا ولاگ کیا. اس میں انہوں نے کچھ چیزیں تو مانی کہ یہ میلافائڈ انٹینشن نہیں, ایجنسیوں کا بندہ نہیں, بس اس کو سمجھ نہیں آئی ہے. وہ تو میں آج ثابت کروں گا سمجھ کس کو نہیں آئی بھی. یہ تو اللہ تعالیٰ جسے سمجھ دے نا. جو چیزیں نیوٹن کو سمجھ نہیں آئی تھی 200-250 سال بعد آئنسٹائن کو سمجھ آ گئی. یہ تو نہیں اب کہہ سکتا کوئی کہ آئنسٹائن تو بہت چھوٹا ہے, نیوٹن کو لوں. ٹھیک ہے, تو علم کی دنیا ہے, علمی بات ہوگی. میں نے کہا جی یہ, کہتے ہیں جی چھوڑ دیں انجینئر صاحب. میرے تو اپنے بیٹے نے مجھے 9 کلپ بھیج دیے کہ دیکھیں یہ 9 مئی پہ بھی انجینئر صاحب کا کلپ, 26 نومبر پہ بھی, قاتلانہ حملے کے اوپر بھی, ان مسائل کے اوپر انجینئر صاحب کے کلپ ہیں سارے, اور آپ نے ان پہ اس طرح ویڈیو بنا دی ہے. پھر میں نے رابطہ کیا عمران ریاض خان صاحب سے. ان کے قریبی ایک دوست ہے, ان کا نام بھی جنید ہے. انہوں نے آڈیو بھیجی, عمران ریاض نے مجھے آڈیو واپس بھیجی. جی انجینئر صاحب کی میں ویڈیو ابھی بھی دیکھتا ہوں, بڑا احترام کرتا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ویڈیو 7 مہینے پرانی ہے, اور مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے عدت کیس پہ بات کی ہوئی ہے, سارے چیزوں پہ بات کی ہوئی ہے. بھائی مسنگ پرسنز پہ آج تم بات کر رہے ہو, میں نے اس زمانے میں کی ہوئی ہے. وہ ذرا لگا کے تو دیکھو. ہمارے غلام حیدر بھائی نے ساری پرانی میری ویڈیوز چلا کے نا ان کا کچا چٹا کھول دیا ہے. میں نے نہیں اس کو کہا, اس نے خود کیا. میں خود کرنے پہ آیا نا تو میں چھوڑوں گا ہی کچھ نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل اصلاح ہے, ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے. اچھا جی, عمران ریاض خان صاحب کا مسئلہ حل ہوا. پھر آفتاب اقبال صاحب سے رابطہ کیا. وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب رابطہ کیا تھا تو جواب نہیں ملا. اور میں نے کہا جی آپ نے رابطہ کیا ہے, رات کے وقت صبح آپ سے بات ہو جانی تھی, اتنی کون سی ایسا مسئلہ تھا, آپ نے ویڈیو پکڑ کے ریکارڈ کروا دی. انتظار کر لیتے, کوئی ایٹم بم تو نہیں گرنے لگا تھا ملک کے اوپر, انتظار کر لیتے. اور ایگزیکٹلی 24 گھنٹے کے اندر میں نے رابطہ کر لیا ان سے. خیر انہوں نے اسی وجہ سے پھر اگلا ولاگ بھی ریکارڈ کیا. اس میں کہا جی انجینئر صاحب کی کوئی انٹینشن ایسی نہیں تھی, نہ میں انہیں یوں سمجھتا ہوں, لیکن یوں ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی میں ریبٹل کر دوں گا. یہ بھی ہوئے. پھر میں نے سوراب بھائی کو فون کیا, انہوں نے کہا جی حکم کریں, میں اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. میں نے کہا جی آپ کا چینل ایسا کرتا ہے, نہیں آپ انٹرویو دیں, اپنی کلیریفیکیشن دیں انشاءاللہ. میں نے کہا یار یہ ضرورت نہیں ہے, میں نے آپ کو صرف بتانا تھا کہ اللہ سے ڈریں, جھوٹ بولنے سے پہلے ذرا دیکھ لیا کریں. پھر طارق متین کو فون کیا, انہوں نے کہا جی میں تو ویڈیو بنائی نہیں, مجھے تو پہلے ہی پتا چل گیا تھا. میں نے کہا مجھے تو امید تھی کہ آپ بھی اپنا لچ فرائی کریں گے اس میں. کہتے ہیں نہیں مجھے پتا تھا, اور مجھے اس کا کانٹیکسٹ بھی پتا ہے کہ یہ اس طرح بات نہیں ہوئی تھی, ایسے ہوئی تھی. لو جی, میں نے ایمانداری کے ساتھ 5 بندوں کے ساتھ بات کی. اس کے بعد آج میں 7 دن کے بعد آلموسٹ اس کلپ کے اپلوڈ ہونے کے آپ سے بیٹھ کے لاجیکلی گفتگو کر رہا ہوں. سب سے رابطہ کرنے کے بعد 5 کامن چیزیں جن پہ ہم ایگری کی ہیں, وہ ذرا آپ سن لیں. میں ذرا انجینئر ہوں تو میں انجینئر کے طریقے سے ہی انہیں سمجھاؤں گا. 5 چیزوں پہ یہ سب کے سب ایگری کیے مجھ سے. کون؟ عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ تعالی, آفتاب اقبال صاحب حفظہ اللہ تعالی, جنید سلیم صاحب حفظہ اللہ تعالی, سیاست.pk کے سہراب بھائی حفظہ اللہ تعالی, اور طارق متین صاحب حفظہ اللہ تعالی. یہ 5 اس بات پہ میرے ساتھ ایگری ہے. 5 باتوں پہ. کامن پوائنٹ نمبر 1, انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا تھا, سوائے طارق متین کے. انہوں نے کہا مجھے پتا تھا اس لیے میں نے ولاگ بھی نہیں بنایا. باقی 4 نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ 7 مہینے پرانی ہے. 26 نومبر 2024 سے بھی 4 مہینے پرانی, جولائی 2024 کی یہ ویڈیو ہے. یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جرنلسٹ, اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ سیاست پہ بات نہ کیا کریں, آپ کو نہیں پتا. اور اپنی جرنلزم کا حال ہے کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ ویڈیو آپ کی یہ پرانی ہے. لوزامو. اور میری اس ڈانٹ کو آپ نے ایک ٹیچر کی ڈانٹ سمجھنا ہے, یہ میں کوئی ٹانٹ نہیں کر رہا. کامن پوائنٹ نمبر 2, 5 نے مانا کہ انجینئر صاحب آپ واحد بندے ہیں جو 9 مئی پر بھی بولے, قاتلانہ حملہ ہوا خان صاحب پہ اس پہ بھی بولے. ان دنوں توہین مذہب کا الزام بھی لگا تھا, پرائم منسٹر شپ سے وہ فارغ ہو چکے ہوئے تھے, اور ٹی ایل پی والے ان کے خلاف ہنگامہ کر رہے تھے, میں اس پہ بھی بولا. مسنگ پرسنز کے اوپر پہلے بھی بولا, بعد میں بھی بولا, اب تک بول رہا ہوں. عدت کیس کے اوپر تفصیلی لیکچر ریکارڈ کروایا. 8 فروری کے الیکشنز کے اوپر بھی بولا. سب نے ایگری کیا جی ہمیں پتا نہیں تھا ویڈیوز اپلوڈ. بھائی یوٹیوب تو نہیں جھوٹ بولتی نا, یوٹیوب تو نون لیگ اسٹیبلشمنٹ یا پی ٹی آئی کی نہیں ہے, نہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہے. اللہ کا شکر ہے وہ گورا صاحب ہے,
अपलोडिंग डेट नीचे आ जाती है, और इन वीडियोस की जो व्यूअरशिप है वो लाखों में है, कोई 5 लाख, कोई 6 लाख, कोई 4 लाख। ये नहीं है कि किसी खुड में है कोई क्लिप। कॉमन पॉइंट नंबर 3, मैंने इन 5 को कहा कि मुझे बताओ जिन मौलवियों ने इमरान खान से फायदे उठाए, रो रो के दुआएं की, अपना कारोबार लॉन्च किया, उनकी तरफ से स्पोक्समैन बने हुए थे, ताहिर अशरफी साहब, मौलाना तारिक जमील साहब, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, और बाकी उलमा, नूरुल्लाह कादरी साहब, बाकी ये किधर है? इनके खिलाफ क्यों नहीं ट्रेंड चलाते, जिन्होंने तुमसे तनख्वाहें लेकर खाई हुई है, फायदे उठाए हैं? इनके खिलाफ भी ट्रेंड चलाओ ना, कि ये क्यों नहीं बोल रहे? एक वीडियो उन्होंने निकाली हुई है, वो भी तारिक जमील साहब कुछ नहीं बोले हुए, मुझे पता है वो बहुत समझदार है। हाँ, इन्होंने जानबूझ के उसकी हेडिंग ऊपर बना दी हुई है कि जी वो बोल रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। उनके जीन्स ही नहीं है इस तरह के कि वो बोल सकें। उनके खिलाफ कोई ट्रेंड नहीं चला रहे हो, जिन्होंने फायदे भी उठाए। मेरे खिलाफ क्यों? इसका मतलब है गल विच कोई और है, सौदा मुक गया जे, तां काम शुरू किया जे, या आप लोगों को गालियां पड़ रही थी मुल्क छोड़ने के ऊपर, तो आपने कहा कि हम रुख ही दूसरी तरफ बदल दें। ये वो बातें जो इनके अपने लोग भी कह रहे हैं, शेर अफजल बरवत साहब, बाकी लोग। लेकिन चले, ये बहुत सख्त जुमले होंगे, ये मैं सिर्फ इनको बताने के लिए कह रहा हूं कि मैं ये बोल सकता था जो लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं उसने जन रखता हूं कि आप शैतान के हत्थे चढ़े, कम अज कम। कॉमन पॉइंट नंबर 4, सब ने कहा, वीडियो में भी कहा कि आपकी जो दीनी खिदमात है हम उनकी कदर करते हैं, आप रेफरेंस से बात करते हैं, आपने फिरका वारियत के खिलाफ ऐलान जंग किया है, हम पहले भी आपके स्टूडेंट्स थे, आंदा भी रहेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, सारे स्टूडेंट छोड़ जाए, मैं तो अपनी आखिरत की फिक्र में हूं। हमें यह फर्क पड़ा है कि बाकी लोगों के खिलाफ तुम ट्रेंड चलाते हो ना, उनके सब्सक्राइबर्स 1.5 लाख कम हो जाते हैं, मेरे इस एक हफ्ते में 10,000 बढ़ गए हैं। हाँ, मनु दया फर्क पे आ जाए, लो सामो। तुम लोग ये समझते हो कि मैंने ये स्टूडेंट्स जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की मदद से लॉन्च किए हैं, जिस तरह तुम लोग किसी जमाने में लॉन्च हुए थे। अब कह रहे हैं जी हमने माफी मांग ली है। रुक जाओ, रुक जाओ, अच्छा, इतनी जल्दी नहीं होती माफी। हाँ, और माफी तो बाकी लोग भी मांग चुके थे, वोट को इज्जत दे रहे थे दोबारा से, फिर उन्होंने बैत कर ली। तुम्हारा भी क्या एतबार है? आराम से देखेंगे, सब्र करो भी। तो दीनी खिदमात अल्लाह के फजल से हमने इसको अर्न किया है अपनी आखिरत की फिक्र में। हमें कोई इस तरह की धौं जबरदस्ती नहीं कर सकता अल्लाह के फजल से। कॉमन पॉइंट नंबर 5, इस पे भी वो एग्री किए, अगरचे वो कह रहे हैं जी इंजीनियर साहब की फील्ड नहीं, वो ना बोले। अब वो देखे सारे कह रहे हैं नहीं आपको भी हक है, आप बोल सकते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर। फिर इंजीनियर साहब कहते हैं मेरे मकसद नहीं था पॉलिटिक्स पे बोलना, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं, तो बोले क्यों है? और अगली बात भी सुनो ना, कटा हुआ क्लिप 5 कटिंग मैंने उसमें कहा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे नौजवान बच्चों ने 90s की सियासत नहीं देखी हुई है, उस वक्त भी यही कुछ होता था। तो मैं अपने बच्चों को बता रहा हूं कि इन पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे अपने मुस्तकबिल को बर्बाद नहीं करना। इनके बच्चे बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं, तुम्हें यहां पे मरवा रहे हैं। कितने खान साहब के बच्चे बाहर हैं जी, वो पॉलिटिक्स में नहीं है। अच्छा जी, तो हसन नवाज और हुसैन नवाज भी तो पॉलिटिक्स में नहीं थे, उनको क्यों ताना देते हो? तो ये ताने छोड़ दें, सब एक कुछ हो। हाँ, एक कुत्ता रोस्ट है, दूसरा बिल्ली रोस्ट है 2 ही ग्राम। हाँ जाहिर है, अब मान रहे, कहते नहीं वो थोड़ा है कोई ज्यादा है। हाँ जी, ये वो गिलास है जिसमें 100 कतरे हैं गटर के, इसमें 1 है तो ये पी लें। जनाब हम 1 वाला भी पीने के लिए तैयार नहीं, हम पाक पानी पिएंगे। इस तरह की हरकतें छोड़ दें। तो आप बात ना करें, आपकी फील्ड नहीं है। अपनी फील्ड ये है कि सारे जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट की कब से फील्ड होगी वो पॉलिटिक्स पे बात करें? सिर्फ पॉलिटिक्स को रिपोर्ट कर सकता है। और अभी इमरान रियाज खान साहब हाफिज़हुल्लाह ने खुद माना, जो मैं कहता था ये नहीं मानते थे, अब उन्होंने माना कि इंजीनियर साहब जो आप कहते हैं ना बैलेंस बात किया करें, तो हम बैलेंस नहीं कर सकते, हम तो ये लाइन लेंगे। तो उन्होंने खुद मान लिया कि मैं सहाफी नहीं हूं, मैं पीटीआई का फ्रंट मैन हूं। ये खुद माने उन्होंने। तो भाई सहाफत छोड़ दो, आप ज्वाइन करो इसको, पॉलिटिक्स को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें कह रहे हो कि हम पॉलिटिक्स में, और तुम्हारे अनपढ़ टीनेजर्स बच्चे पॉलिटिक्स पे कमेंट्स करें, गालियां लिखे लोगों को, उनको हक है, मुझे कोई हक नहीं है। और अल्लाह के फजल से तुमसे और तुम्हारे बड़ों से ज्यादा ही पॉलिटिक्स आती है। आज जिन लोगों को तुम लोग बड़ा पसंद कर रहे हो ना, इन्हीं लोगों से तुम लोग नफरत करते थे। मतीउल्लाह जान और एजाज सैयद मेरे एकेडमी में आए, हमारी एकेडमी में बैठे हुए लोगों ने मुंह बनाए हुए थे, जो यहां पे इमरान खान के हत्थे चढ़े हुए थे, बूथे बने हुए थे इतने तरह इनके।
آج ہمیں کہتے ہیں یہ علی بھائی دیکھیں مطیع اللہ جان نے کیا فرمایا, اور میں کہا جا عمر میں مجھ سے بڑے ہیں, میں نام نہیں لیتا پھر برا مان جائیں گے. اس ٹائم تو بوتھے بڑھائے سن سارے نے, اور سارے نیچے جی علی بھائی کن سے مل رہے ہیں. حالانکہ مطیع اللہ جان آج بھی وہیں پہ کھڑا ہے, اسد علی طور وہاں پہ ہی کھڑا ہے, اعزاز سید وہاں پہ کھڑا ہے, یہ تینوں میرے دوست ہیں, مجھ سے رابطے میں ہیں. اور میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا کہ میرا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, تو اعزاز سید سے پوچھو, وہ پیچھے سے جیلم کے ہیں. اور ابھی یہ کانفرنس ہوئی ہے, اعزاز سید نے وہاں خطاب کیا اور اس نے ان کے منہ کے اوپر چپیڑ ماری ہے. اس نے کہا کہ اچکزئی صاحب کے علاوہ کسی کو حق نہیں پہنچتا یہاں پہ کہ وہ نظریاتی بنے. اگر کوئی ہے نظریاتی تو اچکزئی ہے جو ہمیشہ سے ہے. ابھی مجھ سے پہلے پوچھ لیتا نا اعزاز سید, تو میں کہتا یہ بھی ادھر بولنا ہے تم نے, ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. کبھی حامد میر صاحب کی تعریف کر دی, ان کے بوتھے بن جاتے تھے. آج حامد میر کے بغیر چلتے نہیں یہ لوگ. تو حامد میر تو چینج نہیں ہوا, تم لوگ چینج ہوئے ہو. حامد میر تو وہی کھڑا ہے. ہاں تو آپ کہنے جی انجینئر صاحب کو پالیٹکس کا نہیں پتا, اور تانوں نہیں کوئی پتا, تانوں ہن سمجھ آئیے بڈھے ویلے. انجینئر صاحب تو اس ٹائم ہی انہوں نے نال سن, اور ابھی بھی اگر میری گارنٹی لینی ہے انہی سے لے لو. اسد علی طور کو فون کرو, مطیع اللہ جان کو فون کرو کہ علی بھائی کے کیا تھاٹس ہیں. میری زندگی میں کبھی کوئی وقت ہی نہیں آیا کہ میں ان کا اعلی کار بناؤں. جس طرح مولا علی علیہ السلام 8 سال کی عمر میں رسول اللہ کی تربیت میں تھے, باقی صحابہ تو کافر سے مسلمان ہوئے, مولا علی نے تو آنکھ ہی اسلام میں کھولی ہے. میں نے اپنی شعور کی آنکھ اپنی کالج یونیورسٹی کے لیول کے اوپر جب کھولی تو مجھے اسی وقت پتا چل گیا کہ یہ سارے کا سارا فراڈ چل رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ اپنے گھوڑے لانچ کرتی ہے, پھر ان کو یوز کر کے پھینک دیتی ہے. یہ آپ کی زندگی میں ہے کہ آپ کبھی نظریاتی نہیں تھے اور آج نظریاتی بنے. ہمیں سمجھا رہے ہو یار, کل کے بچے آ کے عمر میں بے شک بڑے ہو, علمی طور پہ بات کرو. تو اس قسم کی باتیں کر کے ٹرینڈ چلا کے انہوں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. اب مجھے بتائیں, میں جو آج ان کا پوسٹ مارٹم کر رہا ہوں, ان کا مخالف صحافی بھی نہیں کر سکتا, اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں کر سکتی. اور یہ بھی اگر مجھے نہ تنگ کرتے تو میں نے نہیں بولنا تھا. اب آ جائیں 5 علمی پوائنٹس جو اس کو میں ریبٹل کروں گا. 5 تو میں نے بتایا کامن پوائنٹس, اب 5 علمی پوائنٹس ریبٹل کرنے کے لیے. نمبر 1, یہ ٹرینڈ خود ساختہ تھا اپنے پرسنل گینز کے لیے یا شیطان کے ہتھے چڑھ کر, کیونکہ ویڈیو تھی یہ جولائی 2024 کی, اور اسے انہوں نے جوڑا 26 نومبر کے واقعے کے ساتھ. 26 نومبر سے 4 مہینے پرانی ویڈیو تھی, اور کہتے ہیں جی انجینئر صاحب 2.0 بن کے لانچ ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. کون کہہ رہے ہیں؟ جو خود تنخواہ دار ہیں. اور جس نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ پتہ کون ہے؟ نادر بلوچ, ہمارے دوست ہیں, صحافی ہیں. پہلا کلپ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا, اس سے ان سب لوگوں نے ولاگ بنائے. یہ مجھے نہیں پتا تھا. میں نے جب عمران ریاض خان صاحب سے رابطہ کیا تو ان کے اسسٹنٹ دوست جنید صاحب جو ہیں, جنید سلیم نہیں ایک اور جنید, میں نے کہا مجھے وہ کلپ چاہیے. انہوں نے ڈھونڈ کے مجھے وہ کلپ بھیجا, پھر میں نے کنفرم کیا واقعی لوگوں نے اسی کلپ کو چلا کے ولاگ. میں نے سیدھا فون کھڑکایا نادر بلوچ کو, میں نے کہا نادر بھائی یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے؟ کہتے ہیں انجینئر صاحب میرے پاس وہ آیا تھا, میں نے چڑھا دیا. میں نے کہا اس میں دیکھا آپ نے 6 کٹنگ ہے, صرف ایک طرف کی بات بیان ہوئی ہے, دوسری طرف کی ہوئی نہیں ہوئی. کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا آپ کا دماغ نہیں کام کیا, آپ کے پاس میرا نمبر سیف ہے, ایک فون کال پہ میں اویلیبل تھا. کہتے ہیں انجینئر صاحب مجھے معاف کر دیں, معذرت, میں پوری ویڈیو چڑھاؤں گا اور معذرت بھی کر دوں گا. آج کل وہ ہم نیوز میں پروڈیوسر ہیں. میں نے ان کو آفر کی کہ آپ آ جائیں اکیڈمی, ویسے تو لوگ ہم سے پوڈ کاسٹ مانگتے ہیں تو ہم نے لائن میں لگائے ہوئے ہیں, آپ کو میں دے دوں گا, آ کے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مجھ سے یہ بات کر سکتے ہیں. کہتے ہیں انجینئر صاحب میں نے وہ پوری ویڈیو 1.5 گھنٹے کی دیکھ لی ہے, یہ اس طرح نہیں تھا, یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میں معذرت کرتا ہوں. نادر بلوچ نے تو مجھ سے کی ہے معذرت, کم از کم میری کو 4 دفعہ اس کے بعد ان سے بات ہو چکی ہے. اور میں نے ان کو کئی ایک نصیحتیں کی کہ آپ نے اس طرح نہیں بننا کہ کبھی آپ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بنے اور بعد میں آپ کو یہ نہیں چھوڑیں. کہتے ہیں انجینئر صاحب ہم آپ کی اس نصیحت پہ پہلے سے ہی عمل کر رہے ہیں, ہمیں بھی اس بات کا پتہ ہے. علمی پوائنٹ نمبر 2, پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبرز ہیں یا ان کے سپورٹرز, ان کا شکوہ جو مجھ سے تھا کہ میں نے خان صاحب سے متعلق جو چیزیں تھیں ان کے اوپر بیان نہیں کیا, وہ بھی اپنی موت مر گیا. جائیں یوٹیوب پہ جا کے لکھیں, 9 مئی کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے, ایک نہیں اس رات کوئی ویڈیو آ گئی تھی, لاکھوں لوگ دیکھ چکے تھے. جنرل آصم منیر کی تصویر کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ اگر تم فیض حمید کو اور باجوہ کو سزا نہیں دے سکتے تو پی ٹی اے والوں کو اندر نہ کرنا. یہ میں بات کر رہا تھا. کہتے ہیں انجینئر صاحب بدل گئے. انجینئر صاحب نہیں بدلے, تم لوگ بدلے ہو. پہلے مطیع اللہ جان کو گالیاں نکالتے تھے, اب کہہ رہے ہو وہ بڑا اچھا صحافی ہے. حامد میر بڑا اچھا صحافی ہے, ہم تو شروع سے تعریف کر رہے تھے, 2016 سے کر رہے تھے. باقی علمی اختلاف اپنی جگہ.
26 नवंबर उसके ऊपर जो नमाजी को इन्होंने फेंका, उसके ऊपर मैंने सख्त वीडियो रिकॉर्ड करवाई। अच्छा, एक नहीं कई वीडियोस है मिसिंग पर्संस के ऊपर, खान साहब पे कातलाना अटैक हुआ उसके ऊपर, 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर मैंने कहा कि 2018 से ज्यादा मुतनाजा इलेक्शंस हैं 2024 के, और मैं क्या करूं, तनख्वाहें तुम लोगों ने खाई हैं, काम हमसे लेना चाहते हो। ये मैं पीटीआई के यूट्यूबर्स को कह रहा हूं, ना तुम्हारे लिए कभी काम किया है, ना उनके लिए कभी काम किया, और ना आंदा करेंगे। इल्मी पॉइंट नंबर 3, वो जो कटा हुआ क्लिप है जो नादिर भाई ने मुझसे माजरत कर ली कि मुझसे गलती से अपलोड हो गया और बाकी लोगों ने व्लॉग्स किए, वो टीसीएम के जो तलहा अहद भाई हैं उनके अपने ऑफिशियल चैनल पे रखा है। ऑलमोस्ट 2.25 लाख लोग उस वीडियो को देख चुके हैं, आप उसको खुद देखें, 1.5 घंटे की वो वीडियो है। उसमें जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो इन्होंने काट के वो वीडियो अपलोड की थी ना, मैं वो पॉइंट्स भी इसमें डिस्कस करूंगा। वो पूरी की पूरी वीडियो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ थी। उसमें मैंने आसमा जहांगीर की तारीफ की है। आसमा जहांगीर वो औरत है, उसकी तारीफ करने से अयूब खान से लेकर ज़ियाउल हक से लेकर मुशर्रफ तक लोग अपनी कब्र में भी कांप उठते हैं, इतनी वो नफरत करते हैं आसमा जहांगीर से। हामिद मीर साहब की मैंने तारीफ की मिसिंग पर्सन के एतबार से, वो उन्होंने काट दी बीच में से। और मैंने टीएलबी को भी कहा कि ये भी एसेट है, कम से कम वोट के सिलसिले में आए हुए हैं, इन्होंने हथियार नहीं उठाए हुए टीटीपी की तरह। मौलाना फजल रहमान साहब की उसमें तारीफ की हुई, जो आजकल इनके इमाम भी है। हाँ है ना इमाम। अचकजई की नकलें मुंह पे चादर फेर के कौन उतारता था कंटेनर के ऊपर? आज अचकजई साहब इमाम है, तो क्या अचकजई ने अपना किबला बदला है? नहीं, इन्होंने बदला है। तो अच्छा चलो आप मानो कि उस वक्त अचकजई को जो ये कहते थे, किसके कहने पे कहते थे, सच सच बता दो, उसके ऊपर भी एक ट्वीट कर दो, बताओ सच सच किसके कहने पे तुम आलाकार बने हुए थे। अब ये ना कहना कि बाकी भी आलाकार थे, ना 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 ना, तुम्हें हमने महात्मा माना था कि तुम बाकियों की तरह नहीं हो, तुम भी यही निकला। इमरान रियाज खान साहब कहते हैं इंजीनियर साहब बाकियों को मौका दिया, एक खान को भी दे दे। हाय हाय हाय, खान को मैंने मौका देना है? तुमने तो हमें बताया था ये वैसा नहीं है। तो फिर हमारी बात को हजम करो कि एक कुत्ता रोस्ट है, दूसरा बिल्ली रोस्ट है दोनों ही राम। इस तरह ना करो। एक गरीब तो बदतमीज, खुद किसी ग्राउंड के ऊपर खड़े नहीं है और लोगों के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाते हैं आप लोग। तो वो आप पूरी वीडियो देखें, क्लिप्स कटे हुए हैं। वो सिर्फ मैं हाइलाइट्स उसकी चलाऊं ना तो आपको अंदाजा होगा। हत्ता के तलहा भाई एंड पे कहते हैं वो अली भाई एस्टैब्लिशमेंट के बारे में इतना कुछ आपने बोल दिया है, तो अब एंड पे आप आसिफ मुनीर साहब को डायरेक्ट ही कोई मैसेज दे दें। तो मैंने उसमें वो मैसेज दिया 9 मई के ऊपर, उसमें मैं बोला, और मैंने उसमें सिटिंग आर्मी चीफ को यह कहा कि आखिरत की फिक्र करें, जो बेगुनाह लोग पकड़े हुए उन्हें छोड़ें, 1 साल से उनकी डेट्स नहीं लग रही हैं, आप अल्लाह को जवाब दे होंगे। और मैंने वो जुमला रिपीट किया जो पीटीआई वाले कहते हैं इंजीनियर साहब का पहले और कोई किबला था अब बदल गया, काबे की छत वाला जुमला इस टीसीएम की पॉडकास्ट में भी है। लो सानो, एंड में मैंने कहा कि आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस नवाज शरीफ, इमरान खान, ये सब के सब लोग काबे की छत पर खड़े होकर माफी मांगे। इस मामले में पहले नंबर पे फौज का काम है कि वो अपनी परसेप्शन को दुरुस्त करे और अपने पुराने गुनाहों से माफी मांगे पब्लिकली। फौज को भी मानना होगा कि ज़ियाउल हक भी गलत करता रहा, मुशर्रफ भी गलत करता रहा, बाजवा साहब भी गलत करते रहे, फैज हमीद भी गलत करता रहा, और हमसे भी इस मामले में ज्यादती होगी। जब तक हम अपनी गलतियां नहीं मानेंगे हम आगे जा नहीं सकते। आई थिंक ये प्रॉब्ली पहली कॉन्वर्सेशन है जिसमें एस्टैब्लिशमेंट का बहुत ज्यादा जिक्र हुआ। लास्टली जनरल आसिम के लिए अगर आप एक मैसेज दें, और लेट्स से वो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो वो क्या होगा? इसके लिए भाई फिर काबे की छत पे खड़ा होना पड़ेगा, इमरान खान को भी, नवाज शरीफ को भी, और चीफ जस्टिस को भी, और आर्मी चीफ को भी, और पब्लिकली अपने गुनाहों की माफी मांगनी होगी कि किसने कहां क्या क्या गलत किया, और गारंटी देनी होगी कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर कोई आगे मामला चल सकता है। अदरवाइज तो मुझे तो नजर आ रहा है कि मामलात कोई ज्यादा बेहतरी की तरफ इतनी आसानी से नहीं आएंगे। डॉन लीग पहले प्राइम मिनिस्टर को फारिग करवाते हैं, बाद में डॉन लीग कहते हैं ये सबसे बेस्ट पॉलिसी है कि हमें इंडिया के साथ दोस्ती करनी है। तो यार आप लोग मुखलिस नहीं। गांधी साहब हमारे उस्ताद हैं, हमें उनसे अकायद में इख्तलाफ है, लेकिन उनकी एक बात बहुत अच्छी है कि अगर हमने इखलास के साथ कोई भी सिस्टम यहां पे नाफिज कर दिया होता, इस्लामिक, नॉन इस्लामिक, या जो भी दुनिया में, इखलास के साथ उसके प्रिंसिपल को फॉलो करते ना, तो आज हमारी ये हालत ना होती। इमरान रियाज खान साहब कहते हैं इंजीनियर साहब ने सिर्फ खान साहब से माफी मंगवाई है। झूठ बोला है तुमने। उसी पॉडकास्ट में मैंने सबसे माफी मांगने का कहा है। देख लें कितना बड़ा ब्लंडर इन लोगों से हुआ है। इन लोगों ने पता क्या किया है? जिस तरह कोई यहूदी मुझे आके कहे ना कि इंजीनियर साहब आपके कुरान को हम क्या पढ़ें, कुरान हकीम में तो
تمہارے رب نے ہمیں پھٹکارے ہوئے بندر کہا ہے. آج کی ڈیٹ میں ڈیجیٹل بندر نئی ٹرم لے جاؤ, پھٹکارے ہوئے بندر. ظاہر ہے یہ بھی پھٹکارے گئے نا, پہلے تو ففتھ جنریشن وار لڑ رہے تھے, اب ان کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی ہو گئی. یہودی اگر مجھ سے کوئی آگے بات کرے تو میں اسے کیا کہوں گا, رکو ذرا, صبر کرو, آ جاؤ بتاتے ہیں. میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ اس میں صرف لکھا ہوا ہے, میں اسے بتاؤں گا بھائی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے واقعی جو تم کہہ رہے ہو. قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, ہم نے فرمایا کہ تم پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ, یعنی ڈیجیٹل بندر. لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے, کیونکہ اصحاب سبت تھے یہ, جنہوں نے مچھلی کے شکار کے بارے میں حد سے تجاوز کیا, ان کو اللہ نے بندر بنایا تھا. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اولاد یعقوب بنی اسرائیل, یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تم پر کیا, تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. تو میں کہوں گا کہ ڈیجیٹل بندروں, یہودیوں, کسی زمانے میں تم اللہ کے لاڈلے تھے. سورۃ البقرہ میں 2 دفعہ یہ آیت آئی ہے, لیکن جب تم نے نافرمانی کی پھر تم ڈیجیٹل بندر بن گئے, پھٹکارے ہوئے بندر. تو یہ بات کمپلیٹ ہوگی نا. اب پوڈ کاسٹ میں سے ایک کلپ کاٹا اور ٹرینڈ چلا دیا, دوسری بات کاٹی نہیں. قرآن حکیم میں سے بھی میں ایک کلپ کاٹوں, قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, اور یہودیوں کے خلاف کلپ چڑھا دوں, نہیں. دوسرا بھی ہے, وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. یہ میں نے چھوٹی سی مثال دی آپ کو پتا ہے نا, میں تو دس ہے کہ بنو امیہ دی چالاں جتے ختم ہوندی ہیں اتوں میری عقل سٹارٹ ہوندی ہے. میں اور بھی مثالاں دے سکتا, لیکن ایک ہی ہضم کر لو نا, کافی ہے انشاءاللہ. علمی پوائنٹ نمبر 4 وہ ہے سوشل میڈیا جو گائیڈڈ لوگ ہیں ان کے, انہوں نے 5 بڑی چیزیں میری اس میں پکڑی ہیں, اور وہ بھی ڈسیو ہونے کی وجہ سے جو عمران ریاض خان صاحب نے اپلوڈ کی. باقی تو ساری فضول ہیں, ان کو خود ہی پتا چل گیا کہ فضول ہیں. 5 کون سی تھی؟ نمبر 1, انہوں نے کہا جی کعبے کی چھت والا بیان جو ہے وہ پرانا تھا, اب نیا ہے. تو اب پتا چل گیا ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ میں بھی کعبے کی چھت والا بیان ہے, یہ جھوٹ پکڑا گیا. نمبر 2, انہوں نے کہا جی آپ نے عمران خان سے معافی کا مطالبہ کیا, باقیوں سے کیوں نہیں کیا؟ جھوٹ. اسی ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ میں میں نے تو آرمی چیف کو, چیف جسٹس کو, نواز شریف کو, عمران خان کو مینشن کر کے کہا ہے کہ تم سب کعبے کی چھت پر کھڑے ہو اور قوم سے معافی مانگو اپنے پرانے گناہوں کے اوپر. ٹھیک ہے. تیسرا, یہ بڑا ڈنگ مارا ہے عمران ریاض نے اپنی بیوقوفی میں. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب خان صاحب کے کریکٹر کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں, کہہ رہے ہیں نہ تو اس کا ماضی پتا اور نہ پتا مستقبل. تو انجینئر صاحب اللہ کا اور اس کا اپنا معاملہ ہے, اس نے کب کہا میں پارسا ہوں. اب یہ جو بھی سنتا ہے وہ کہتا ہے واقعی یار انجینئر صاحب نے تو ذاتیات کے اوپر حملہ کیا ہے. اللہ کے بندوں, میں تو اپنے مخالفین کی بھی ذاتیات پہ حملہ نہیں کرتا, حالانکہ میرے کئی مخالفین ایسے ہیں جن کی ذاتی باتیں مجھے پتا ہے. بے شرمو اس کو سنتے. میں نے پولیٹیکل کردار کی بات کی تھی کہ ان کے بازی کا نہیں پتا, پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں تھے. اب یہ نہیں کہہ رہے میں پاور سے آؤں گا, یہ کہتے ہیں کہ مجھے بٹھاؤ, ان کو ہٹاؤ اور خط لکھ لیں آرمی چیف کو. یہ تو بعد میں خط لکھے, تو مجھے نہیں پتا ان کا مستقبل کیا ہوگا کہ یہ یو ٹرن بہت لیتے ہیں. اس کو عمران ریاض نے کہا کہ میں خان صاحب کے ذاتی کردار پہ بات کر رہا ہوں. کتنی بڑی یہ 2 نمبری ہے. لیکن میں تمہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں, آج کل ویسے ہی تم پہ مشکل وقت ہے کہ ٹھیک ہے شیطان کہتے چڑھ کے تم نے یہ بات کی, لیکن اب پوری ویڈیو کے بعد معافی مانگو. اگلی ویڈیو میں آ کے معصوم سا جملہ بول رہا ہے ہاں مجھے پتا چلا ہے یہ پرانی ویڈیو ہے. تو تیرا پروگرام تو بڑھ گیا, تو نے تو 26 نومبر کے اوپر لگایا تھا کہ اس کے بعد لانچ ہوا ہے یہ, اور یہ 26 نومبر سے 4 مہینے پہلے کی ویڈیو ہے. تیرا پروگرام بڑھ گیا, معافی مانگ مجھ سے, جھوٹ بولا تو نے. ہاں پتا چلا عدت کیس کے, عدت کیس نہیں 9 مئی پہ بولا, مسنگ پرسنز پہ بولا جو تو نے مسنگ کروائے تھے فیض حمید کے ساتھ مل کے, اور اعلی کار اس وقت بنا ہوا تھا, اس پہ بھی بولا. قاتلانہ حملے کے اوپر میری ویڈیو آئی, 8 فروری کے الیکشنز کے اوپر آئی, اور جن مولویوں کے تم یوں جا کے ہاتھ چومتے ہو نا طارق جمیل کے اور باقیوں کے, انہوں نے تو ایک جملہ بھی نہیں بولا. طارق جمیل کے خلاف بھی کوئی کلپ بنانا عمران ریاض, تو پھر مجھے تو بس آئے گا کہ تمہیں لوگ بھگوڑا کہہ رہے تھے تو تم نے توجہ ہٹانے کے لیے 7 مہینہ پرانا کلپ کاٹ کے تو توجہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی. تم نے کیا سمجھا کہ میں باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی طرح, تم بھی اور تمہارا بڑا مر جائے گا, ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ میں تم لوگوں کو آج پریڈکٹ کر رہا ہوں. لیکن اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم کی لیگیسی ختم نبوت کی برکت سے, یہ ایک مذہبی پلیٹ فارم ہے, یہ ختم ہونے والی نہیں انشاءاللہ تعالی. تم لوگ کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ اور ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ان کے ہتھے چڑھ کر اس ویڈیو کے بعد بھی اعلی کار بن رہے ہیں, تو میں ان سے اعلان برات کروں گا اگر کوئی ہے. ویسے تو ایسے نہیں ہوں گے, اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ یاد رکھے کہ میں انہیں قیامت والے دن بھی معاف نہیں کروں گا اس جھوٹ کے اوپر.
اور بعض تو ایسے بے شرم ہوتے ہیں کٹر قسم کے, پوری بات سن کے بھی ان کا دل نہیں مانتا. اور بھائی دل تو میرا بھی نہیں مانتا تھا بریلویت غلط نکلے. میں نے 2002 میں غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے بریلوی مارنا. میری کبھی خواہش نہیں تھی کہ میں بریلوی چھوڑتا, لیکن جب مجھے پتا چل گیا کہ فراڈ ہے, تمہیں پتا چل گیا کہ فراڈ ہے, جھوٹ بول رہا ہے یہ, جتنی باتیں اس نے کی. اور چوتھی بات, 3 تو میں نے آپ کو بتا دی اس میں, چوتھی بات اس نے کی ڈیجیٹل دہشت گردی, یہ ٹرم وہ ان کی یوز کر رہا ہے. تم 5th جنریشن وار کی, فیض امید کی جب ٹرم یوز کرتے تھے, تم لوگوں نے ہزاروں ISPR میں بندے بھرتی کیے. اس وقت کہتے تھے کہ جی نون لیگ کو انڈیا والے فنڈنگ کرتے ہیں. TLP کے بارے میں ہیڈ لائن فواد چودھری کی آئی تھی جیو پہ 9 والی کہ جی پتا چلا ہے کہ اتنے لاکھ اکاؤنٹ جو ہیں وہ انڈیا سے TLP کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہے, فوج کے خلاف بول رہے ہیں. حالانکہ اس وقت TLP کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی تھی. سعد رضوی کو نہ حق پکڑا ہوا تھا اور میں نے مخالفت کی تھی. چلیں آج میں آپ کو تیسری بات بتاؤں. جب فیض امید صاحب DGISI تھے, اس وقت ہمارے یہاں جیل میں ایک نیا ISI کا کرنل آیا, تو انہوں نے کہا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں انجینئر صاحب کا, میری وائف بھی, تو میں ملنا چاہتا ہوں. ہم نے میٹنگ رکھ لی, اس میں کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں تھا. ملے وہ اس ذریعے سے, یہ خان صاحب جب وزیر اعظم سے اس دور کی بات کرتے کرتے مجھے کہتے ہیں وہ کہ انجینئر صاحب یہ TLP کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. حالانکہ TLP نے میرے پہ مرڈر اٹیمپٹ کروائے ہوئے تھے. اس وقت تک 2 مرڈر اٹیمپٹ تو ہو چکے ہوئے تھے, ایک تو کنفرم تھا, دوسرا مجھے یاد نہیں کہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. میں نے کہا جی TLP پہ بندی لگانا غلط ہے, سعد رضوی کو چھوڑنا چاہیے. کہتے ہیں آپ بات کر رہے ہیں. میں نے کہا بالکل, پولیٹیکل جماعت ہے, آپ آئین کو نہیں توڑ سکتے. پھر میں نے کہا یار فیض امید صاحب کو کہنا کہ آپ کے بھائی کے بارے میں بڑی شکایتیں ہیں کہ وہ زمینوں پہ اس طرح قبضے کرتا ہے, اس طرح فوج کی بدنامی ہو رہی ہے, تو آپ ذرا اپنے گھر کی بھی صفائی کریں. یہ فیض امید جب آپ سمجھ لیں انڈکلیئر فرعون تھا یہاں کا, تو میں اس کے کرنل کو یہ بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں انجینئر صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ لاچ ہوئے ہوئے, اور یہ لوگ ہر وقت اس کی تنخواہیں کھاتے پھرتے تھے, باتیں مجھے کرتے ہیں. یہ 4 اعتراض. 5واں اس نے کہا کہ جی انجینئر صاحب جو ہے نون لیگ کی زبان بول رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہے ہیں. یہ 5واں. اسی کے اوپر میں نے اگلا علمی پوائنٹ الگ سے ڈسکس کرنا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 5. 2013 کے الیکشن میں میں نے خان صاحب کو نہ صرف ووٹ ڈالی بلکہ ہزاروں لوگوں سے ڈلوائی. 2013 میں 2014 میں یہ کنٹینر پہ چڑھ گئے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ. ظاہر جنرل پاشا صاحب نے کہا کہ آپ کو ہم لانچ کرتے ہیں, انشاءاللہ تعالی آپ جیتیں گے. 2014 میں یہ جب دھرنوں میں آئے تو میں نے PTI کو خیر آباد کہہ دیا. میں نے کہا یار یہ اسٹیبلشمنٹ کا اہلکار بن گئے, اب اسٹیبلشمنٹ اسے یوز کرے گی اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینکے گی. مجھے 2014 میں پتا چلا, خان کو تو 2022 میں پتا چلا نا کہ میں ٹیشو پیپر بن گیا ہوں, مجھے 2014 میں پتا چل گیا. تو یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا بندہ ہوں. اس کے بعد 2017 میں مجھ پر ایک جھوٹا کیس بنایا کہ جی یہ دہشت گرد یہاں سے بھرتی کر کے افغانستان بھیجتا ہے. وہ اس لیے کہ یہاں پہ جو ایجنسیوں کا بندہ تھا وہ کٹر بریلوی تھا, اس نے ایک جھوٹی رپورٹ لکھ دی. ہمارے آفس میں گئی, انہوں نے کہا جی انجینئر صاحب آپ ریٹائرمنٹ لے لیں. میں کہا نا, الزام لانا جے او لاؤ جڑا میں مننا بھی. میرے اوپر آپ نے بنو امیہ کے حمایتی ہونے کا الزام لگا دیا. میں تو دیوبندیت کو مانتا ہی نہیں ہوں, تو میں نے وہاں کیوں بندے بھرتی کر کے بھیجنے ہیں. ہوا یہ تھا کہ ہمارے لیکچرز میں ایک اسٹوڈنٹ بیٹھتا تھا, وہ چلا گیا تھا اس وقت افغانستان, اور وہاں وہ مارا گیا. پتا چلا جی وہ ہمارے درس میں آگے بیٹھتا تھا, تو میرا کیا لینا دینا بھائی, میرے درس میں تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. تو اس نے رپورٹ بنا کے بھیج دی. میں پیچھے نہیں ہٹا, میں نے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ کیا. 1 سال تک بے عزت ہوتے رہے. یہ سارے ریاستی اداروں کے لوگ آتے تھے, شوکت صدیقی صاحب ان کو آڑے ہاتھوں لیتے تھے, اس لیے تو بعد میں نکال بھی دیا نا ان کو. جب بالکل فیصلہ ہونے کے قریب تھا, اس وقت شوکت صدیقی صاحب نے وہ تقریر مشہور زمانہ کر دی. صدیقی صاحب گئے پیچھے, آگے اطہر من اللہ صاحب. اطہر من اللہ ہے ہی بندہ فیض امید کا تھا, آج کل نظریاتی ہے میں مانتا ہوں, لیکن پرانے گناہوں سے توبہ مانگ. اطہر من اللہ, تیرے پاس میرا کیس لگا تھا. اس نے دوسری پیشی پہ سارے کیسز فارغ کر دیے. جی فوج کے کیسز ہم سن ہی نہیں سکتے. پھر میں نے اس کو اپیل کی, سپریم کورٹ میں کرنی تھی, وہاں ہم نے اپلائی کیا. آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں کہ وکیل بھی ڈرتے ہیں ان کے خلاف کیس لیتے ہوئے, ریاستی اداروں کے خلاف. خیر وہ بڑی مشکل سے ایک وکیل ارینج کیا. اس دوران ہماری دعوت کا اتنا قد کاٹ پھیل گیا, تو مجھے کافی لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ نا ریٹائرمنٹ لے ہی لیں جب آفر کر رہے ہیں, وہ کون سا آپ کو جاب سے نکال رہے ہیں.
تو میں نے یہ اپنی لائف سٹوری میں ریکارڈ کروایا, چونکہ آفتاب اقبال صاحب نے کہا نا ہمیں تو نہیں پتا جی اس کو کیوں نکالا گیا, اس واسطے نکالا گیا کہ تسی لوگ بیٹھے سو بچ, ہوں توبہ کر لیجئے میں مننا, لیکن تواڈے وڈے ادو بیٹھے سن. لیکن آخری وقت تک میں نے کوشش کی, پھر آ کے الٹیمیٹلی میں نے 2019-20 میں ریٹائرمنٹ لے لی, مجھے پیسے بھی کٹے مل گئے جو تھے. ریٹائرمنٹ انہوں نے مجھے پہلے دی ہوئی تھی, لیکن میں کہہ رہا تھا اس طریقے سے میں ریٹائرمنٹ نہیں لوں گا, کوئی جینون چیز ہے تو وہ بتاؤ, اس طرح تو تم مجھے ڈی فیم کر رہے ہو. کیونکہ ظاہر ہے میں ایک مذہبی پلیٹ فارم اس سے پہلے سے لے کے چل رہا ہوں, میں جاب کے دوران پیرلل میں 9-10 سال یہ دعوت کا کام کرتا رہا ہوں, میں ابھی بھی چاہتا تھا کہ ویسے ہی کروں. خیر یہ اس کی سٹوری تھی, یہ نواز شریف صاحب کے دور کی بات ہے. اس کے بعد خان صاحب آئے, میں نے ان کو بھی خط لکھا, لیکن ظاہر ہے یہ لوگ ڈرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. الٹیمیٹلی یہ معاملہ مجھے ریٹائرمنٹ لینی پڑی. الحمدللہ میرے حق میں تو بہتر ہو گیا, کبے نو لت پئی ہوتا کب نکل گیا. ہاں 2017 میں جب انہوں نے میرے پہ کیس بنایا تھا اس وقت ہمارے سبسکرائبر 1 لاکھ تھے, آج دیکھ لیں 30 لاکھ ہے, اور دنیا کی کوئی مسجد نہیں جہاں پہ اتھینٹک ریلیجس پلیٹ فارم کے طور پہ ہمارے پلیٹ فارم کو نہ مانا جاتا ہو. تو الحمدللہ انما علی العسر یسرا, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. پریگنینسی کی تکلیف کاٹ کر اللہ تعالیٰ ایک پیارا سا بچہ دیتا ہے عورت کو, لیکن تکلیف کاٹنی پڑتی ہے. میں نے بھی بڑی تکلیفیں کاٹی ہیں, میں ساری تو بیان بھی نہیں کرتا, ہمارے ساتھیوں کو بھی پتا ہے, ان کو بھی میری وجہ سے تکلیف کاٹنی پڑی ہیں, اور ابھی بھی ہم ظاہر ایک انڈر تھریٹ زندگی گزار رہے ہیں, ہمارے ٹیم ممبرز بھی, ان کی فیملیز بھی, ہم لوگ بھی. اللہ سے ہم نے اجر لینا ہے, یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. کافروں کے ملک میں دین پہ بات کرنا آسان ہے, مسلمانوں کے ملک میں بیٹھ کے بڑا مشکل ہے, یہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے. ہر اسٹوڈنٹ کو اس تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے. آپ لوگوں پہ اتنے غصے ہیں کہ آپ کے خلاف جمعے پڑھائے جا رہے ہیں, تو میرے بارے میں تو سارا غصہ آپ جمع کر لیں نا, ایکسس آف ایول تو مجھے سمجھتے ہیں. تو الحمدللہ آج خان صاحب نے ہمارا سیاسی مذہب اختیار کیا ہے, ہم نے خان صاحب کا مذہب نہیں اختیار کیا. خان صاحب کو اب سمجھ آئی ہے, کاش ابھی مزید ان کو سمجھ آ جائے کہ فوج کو خط نہیں لکھنے, عوام سے رابطہ رکھنا ہے. فوج کے ذریعے آئیں گے پھر وہ آپ کو پھینک دیں گے. رہا ہمارا معاملہ, تو آج کل جو آپ کے روح روان ہیں مطیع اللہ جان, اعزاز سید اور اسد علی طور, ان سے پوچھ لیں کہ میں کیا ہوں, وہ آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی. آج سے آلموسٹ 1.5 سال پہلے کی بات ہے, حامد میر صاحب نے حافظہ اللہ تعالی عمران ریاض حافظہ اللہ تعالی کی ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ ویڈیو کاٹ کے نا شیئر کروا دی دھرنوں سے متعلق, کہ دیکھو پہلے یہ بات کرتا تھا اب یہ بات کرتا ہے. حالانکہ وہ اس طرح نہیں تھی, حامد میر صاحب کی غلطی تھی. پھر انہوں نے ایک غصے میں بھرا ہوا ولاگ کیا عمران ریاض نے, کہ حامد میر جو ہے اپنے آپ کو اتنا بڑا جرنلسٹ کہتا ہے, اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اور آج دیکھیں اس نے بھی وہی کام میرے ساتھ کیا. کہاں کی بات اٹھا کے کس طریقے سے اسے فٹ کی, اور پھر اینڈ پہ معصوم سی شکل بنائی. نہیں, وہ انجینئر صاحب کے نظریات تو وہی ہیں. نظریات کو چھوڑ, پہلے تو معافی مانگ. تو نے کہا 26 نومبر کے بعد یہ لانچ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, وہ پروگرام تو بڑھ گیا بقول شیر افضل مروت صاحب کے. اس کے بعد جو جو الزام لگائے وہ سب جھوٹ نکلے. میں 9 مئی پہ بولا ہوں, میں 26 نومبر پہ بولا ہوں, میں قاتلانہ حملے پر بولا, میں مسنگ پرسن پہ بولا, میں 8 فروری کے الیکشن پہ بولا, یہ سارے کے سارے عدت کیس پہ بولا. عدت پہ تو میں پورا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا کہ آپ یہ ہماری ینگ جنریشن کو برباد کر رہے ہیں, اس قسم کے کیسز. اس کی پروسیڈنگ مجھے تو باقاعدہ, میں نے اعزاز سید صاحب سے بات کی, انہوں نے اپنے ایک دوست سے مجھے پورا وہ فیصلہ لے کے دیا جو جج نے لکھا تھا. اس میں اتنی غلیظ گفتگو تھی, اللہ کا شکر ہے انگریزی میں تھی. ہاں, پاکستانیوں کو شکر ہے انگریزی نہیں آتی اور گوروں کو اردو نہیں آتی, تو گوروں کے ہاتھ وہ چڑھ گیا نا انگریزی والا فیصلہ, تو وہ میں نے سب کچھ اس کو کہا کہ یہ غلط ہے. پھر میرے پہ الزام یہ کہ میں اعلی کار بنوں. میرے خیال ہے میں کافی بول چکا ہوں, اس کو اب کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں. عمران ریاض خان صاحب نے کہا کہ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس طرح ایک کلپ چلا, وہاں سارے اسٹوڈنٹس انجینئر صاحب کے تھے. یار ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے تمہیں مت نہیں دی ہے کہ یہ کلپ کٹا ہوا ہے اور یہ کتنا پرانا ہے, اور تم نے پکڑے پورا ولاگ بنا دیا. اب شکر ہے سمجھ آ گئی ہے, تو میں اخلاقاً یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو معذرت کرنی چاہیے. آفتاب اقبال صاحب نے, جنید سلیم صاحب نے, اور آپ نے بھی کسی حد تک اپنے نظریات پہ قائم رہتے ہوئے شرمندگی کا تو اظہار کیا کہ یہ اس طرح نہیں تھا, ایسے تھا. ابھی بھی آپ کے کافی ڈاؤٹس باقی ہیں, وہ انشاءاللہ جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دی اس کے بعد وہ ڈاؤٹس نکل جائیں گے آپ کے انشاءاللہ تعالی. آج کے دن میں عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ان کے استاد آفتاب اقبال صاحب حفظہ اللہ تعالی, دونوں میرے لیے قابل احترام ہیں اور دونوں مجھے دین کے رشتے میں استاد مانتے ہیں. لہذا اب یہ میرے کمپیٹیٹر نہیں ہے, میں انہیں اسٹوڈنٹس کی طرح ہی ڈیل کروں گا, اور ان کو میں قطعاً نہیں کہوں گا کہ انہوں نے ایک لیڈر کی محبت میں مجھ پر اس طرح ایلیگیشنز لگائے, انجانے میں ہو گیا. انسان ہے, غلطی کھا جاتا ہے.
آج کی ویڈیو میں میں ان دونوں کو، اور اس میں بھی خصوصاً آفتاب اقبال صاحب کی وساطت سے ان کے شاگرد ہیں عمران ریاض خان صاحب، ان کو بھی آفر دے رہا ہوں، اور یہ آفر انہوں نے خود ہی کر دی، کرامت ظاہر ہوئی، میں نے تو پہلے ہی ارادہ کر دیا تھا کہ میں آفر رکھوں گا یہ، لیکن آفتاب اقبال صاحب نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ انجینئر صاحب لائیو آ جائیں، اسکائپ پہ زوم پہ ہم سے بات کر لیں اس ٹاپک کے اوپر۔ بالکل جی قبول ہے، اور نسی ہونا، ہاں نسی ہونا۔ ان سے میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اپنے بڑے سے لکھوا کے لاؤ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، نہیں، کیونکہ ان کا بڑا میں ہوں، انہوں نے خود مانا کہ اسٹوڈنٹس ہیں، نمازیں ہم نے ان کی وجہ سے شروع کی، عمران ریاض نے کہا تو یہ تو میرے اسٹوڈنٹس ہیں نا، تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں شاہد اور بلال کے چینل پہ بات کرتا ہوں۔ تو شاہد اور بلال کا چینل پچھلے 3 سال سے روزانہ لائیو عشاء کے بعد 1.5 گھنٹہ چلتا ہے، کسی دن آپ تشریف لائیں، ٹائم لے لیں، بات کر لیں۔ ہمارے اکیڈمی کا نمبر بھی ہے 0321590162، جس پہ میں آپ لوگوں سے رابطے پہ رہتا ہوں، آڈیو میسج ہمارے واٹس ایپ کے ذریعے تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے، اس پہ آپ رابطہ کریں، کوئی ٹائم رکھ لیں، وہ چلے گا لائیو، ہاں کوئی کٹنگ نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں نے جتنے دعوے کیے ہیں یا تو اس پہ مجھ سے معافی مانگیں گے، اور اگر آپ قائم ہیں ٹھیک ہے، صرف اتنی معافی نہیں کہ ہمیں آپ پتا چلا ویڈیو پرانی تھی، نہیں نہیں نہیں، ویڈیو میں جو آپ نے الزامات لگائے وہ بھی ویسے نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کٹنگ والی ویڈیو دیکھی ہے۔ میں نے جو پوری ویڈیو کہتے ہیں پوری بھی دیکھ لی ہے، پوری بھی اگر دیکھی ہے نا اپنا چشمہ لگا کے بھائی، تو آپ کو تو وہی نظر آئے گا نا۔ میں نے بات کی تھی خان صاحب کے سیاسی کردار کی، یو ٹرن کی، آپ نے ان کو ذاتی کردار بنا دیا، تو کتنا بڑا الزام ہے، یہ تو بڑی گری ہوئی حرکت ہے کہ اگر میں کسی کے ذاتی کردار پہ اس طریقے سے بول رہا ہوں، اور میں بولا بھی نہیں تھا۔ آپ نے کہا کہ پہلے یہ کہتا تھا کعبے کی چھت، اب نہیں کہتا، اسی میں نے کعبے کی چھت پہ آپ کے بڑے کو بھی چڑھایا ہے، نون لیگ کے بڑے کو بھی چڑھایا ہے، آرمی چیف کو بھی اور چیف جسٹس کو بھی، یہ بھی آپ کا جھوٹ نکلا۔ تو بھائی اب آفر بھی آپ نے کی تھی، میں نے خود لگانی تھی، لیکن یہ تو کرامت ہو گئی نا۔ آپ اگر اپنی آفر سے اب بھاگتے ہیں، آفتاب اقبال صاحب اور عمران ریاض یہ دونوں اکٹھے ہیں، یہ استاد شاگرد ہیں، یا عمران ریاض صاحب نہیں بیٹھتے تو پھر ہم کہنے پر مجبور ہوں گے کہ گل وچ کوئی ہو رہا ہے۔ ابھی تک میں اس نے زن رکھ لیتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ ان کو لوگ بھگوڑا کہہ رہے تھے اس کی وجہ سے انہوں نے رخ بدلا، میں نہیں یہ کہتا، میں اس نے زن رکھتا ہوں کہ ڈیسیو ہوئے، لیکن یہ آفر خود کی آپ کے استاد نے، اور آپ کو میری طرف سے ہے۔ آفتاب اقبال صاحب بیچ میں بے شک اینکر بن جائیں، عمران ریاض جتنے انہوں نے جملے بولے ایک ایک کر کے بولیں، اور وہ TCM کی پوڈ کاسٹ لگائیں۔ پہلے تو معافی مانگے نا کہ 7 مہینے پرانی تھی، میں نے اسے 26 نومبر کے ساتھ لیٹ غلط کیا، کیونکہ اس سے بھی یہ 4 مہینے پہلے کی تھی، اور یہ بھی مانے کہ یہ پوری کی پوری پوڈ کاسٹ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی۔ میں تو تم سے گلہ کر رہا تھا کہ تم بھی اعلی کار بنے، اور آج نکل کے تو فوج کے خلاف مہم چلا رہے ہو، تم لوگ بینیفیشری ہو ان کے۔ بعد میں یہ کہہ رہا تھا، اس نے الٹ کے میرے سامنے رکھ دی۔ تو یہ ایک ایک چلاؤ ویڈیو، ثابت کرو۔ میں اپنے 30 لاکھ جو ڈائریکٹ سٹوڈنٹس ہیں اور انڈائریکٹ کروڑوں سٹوڈنٹس کے سامنے اس ویڈیو میں کہہ رہا ہوں کہ میں ویڈیو میں لائیو معافی مانگوں گا اگر بات وہ ویسے نکلی جس طرح تم کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ اس سے بڑی کوئی آفر ہو سکتی ہے؟ اب میں اپنے سٹوڈنٹس کو کہہ رہا ہوں اور PTI کے بلائنڈ فالوورز کو، اگر یہ اس آفر سے بھاگتے ہیں جو یہ خود بھی دے چکے ہیں اور میری طرف سے، تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ سب کچھ انہوں نے ویوز کی خاطر کیا یا اپنی پارٹی کی محبت میں کیا، لیکن ابھی نہیں سمجھنا آپ نے۔ انہوں نے تو پہلے کنکلوڈ کر لیا تھا نا، مجھے اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا، ٹھیک ہے، وہ تو آج میں نے پورا کا پورا پوسٹ مارٹم کر لیا۔ اب میں ان کو تیاری کا بھی وقت دیتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ جی اگلے اتوار آ جائیں، ٹائم قیامت تک جائے، ایک ایک جھوٹ اپنا ثابت کرو، ادروائز آپ لوگوں نے اپنی دنیا بھی خراب کی، اپنی آخرت بھی برباد کی۔ اگر میں آپ کو معاف نہیں کروں گا، کیونکہ اخلاقاً میں معاف کروں گا، یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ تیاری کرو، جس نو رلا سکتے ہو نا رلاؤ۔ آپ کے عادل راجہ نے کہا تھا انجینئر صاحب کو بلا کے عہدہ آفر کیا گیا، تو اس لیے وہ بول رہے ہیں۔ آفتاب اقبال صاحب دیکھیں، کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا انجینئر صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہونے والا تھا، تو ایجنسیوں نے روک دیا اس کی خدمت میں۔ ایجنسیوں نے کہاں سے روکا؟ 7 دفعہ تو ہو چکا ہے۔ یہ روکنے جوگے ہوتے تو باہر پکڑتے۔ یہ ہماری الحمدللہ اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے، انہوں نے تو ہمیں دی ہوئی ہے، ادروائز ہماری اپنی سیکیورٹی ہے جو ان معاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو وہ انجینئر صاحب کو فائلیں دکھائے گی، اور یار میں کوئی عمران ریاض ہے جنہوں فائلیں دکھائی گئی ہیں، خود سے بات کر دیا۔ تو اگر آپ واقعی صافی ہیں تو اس چیز کا ثبوت دیں، ادروائز پھر معافی مانگیں۔ اگر ثبوت نہیں آپ کے پاس تو آپ میری گفتگو میں سے ہی ثابت کرتے ہیں۔ میں اس میں آسمہ جہانگیر کی تعریف کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں معافی مانگنی چاہیے آسمہ جہانگیر سے بھی، احمد میر سے بھی۔ جب یہ بولا کرتے تھے تو یہ لوگ ان کو کہتے تھے غدار وطن، اور ان کہنے والوں میں یہ بھی شامل تھا۔
آپ کہتے ہیں معافی مانگ لی. معافی تو مانگ لی بھائی, تو کیا تو تم لوگوں نے, ہم نے تو کبھی بھی ان کی پارٹی اختیار نہیں کی. پارٹی تو تم نے بدل کے ہمارے ساتھ آئے ہو. تمہارا بڑا بھی مہاتما بھی اب اس طرف آیا ہے, پہلے تو ان کی زبان بول رہا تھا. ہم تو کبھی بھی ویسے نہیں رہے, ہم تو مولا علی کی طرح الحمدللہ ہم نے تو شعور کی آنکھ کھولی ہے. کافر سے مسلمان نہیں ہوئے ہوئے, یعنی ادھر سے ادھر نہیں آئے ہوئے, ادھر ہی سے ہمیشہ. تو یہ آفر اگر یہ قبول نہیں کرتے جو انہوں نے خود کی ہے اور میرے ساتھ لائیو نہیں بیٹھتے, تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کمزور گراؤنڈز کے اوپر کھڑے. اب یہ نہ کرنا کہ ایک اور ویڈیو بنا دینا اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. ویڈیو نہیں, ان جڑیں بڑھو. اور یہ اس وقت سب سے بڑا سرگنا ہے ان کا, عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ تعالی. یہ ایک بات کرتا ہے, سارے پھر جو نا ایک ایک کر کے ولاگ بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو میں پہلے بھی کہتا تھا بڑوں سے بات کرواؤ, یہ تمہارا بھی یہ بڑا ہے, ٹھیک ہے نکالو اسے. اور اس کا جو بڑا آفتاب اقبال صاحب حفظہ اللہ تعالی, انہوں نے کہا کہ لائیو بیٹھتے ہیں. بالکل, آپ دونوں بیٹھو, میں بیٹھوں گا انشاءاللہ تعالی. ایک ایک جو الزام ہے جو میرے اوپر تم نے لگایا ہے, میں اس کو جسٹیفائی کروں گا کہ تم نے غلط کہا, ٹھیک ہے. میں نہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی اعلی کار ہوں, نہ نون لیگ کا, اور نہ میں پی ٹی آئی کا ہوں. مجھ سے میرے بارے میں بات کرو جو تم نے الزام لگایا. ادروائز غیر مشروط معافی مانگ لو تو معاملہ ختم. ادروائز میں نے اب اس ٹاپک پہ ویڈیو نہیں بنانی, ہمارا ٹائم اس سے زیادہ قیمتی ہے. لیکن چونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس اکثریت ینگ جنریشن ہے, تمہارے ہاتھوں گمراہ ہوتے ہیں, تو جس طرح میں نے ان کی آخرت بچائی ہے اللہ کے فضل سے, اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا, میں ان کی دنیا بھی برباد ہونے سے بچانا چاہتا ہوں. اور اس دنیا کے ذریعے ان کی آخرت برباد نہ ہو کہ ایسے لوگوں کو مذہبی پیشوا بنا لیں کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں. تو اس لیے میں مجبوراً یہ بول رہا تھا. تو انشاءاللہ تعالی جنید سلیم صاحب بھی بیٹھنا چاہیں بیٹھ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ان کے ساتھ. لیکن عمران ریاض اور آفتاب اقبال یہ دو تو پہلے بیٹھیں گے, نہیں بیٹھتے تو سمجھ لو کہ گال بیچ کوئی اور ہے. ہاں, میں آج کی ڈیٹ تک یعنی کہ 2 مارچ 2025 بمطابق یکم رمضان مبارک 1446 ہجری حسن ظانی رکھوں گا کہ یہ شیطان کے ہتھے چڑھ گئے یا ڈسیو ہو گئے, اس لیے انہوں نے یہ کیا. معافی مانگنے میں شرم آتی ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں, تو میں لائیو بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اور اگر آپ نہیں بیٹھتے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ گال بیچ کوئی اور ہے. تو ہم آپ کو ٹائم لمبا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, قیامت تک ٹائم ہے. یہ تو ایک محاورتن بات ہے. ویسے میرا خیال ہے کہ جس کے ہاتھوں یہ گمراہ ہوئے ہیں نا, اس کے آزاد ہونے سے پہلے پہلے ہی کر لیتے ہیں, یعنی رمضان شریف کے اندر ہی, ٹھیک ہے نا. 5 ہفتے بہت ہے نا, یہ تو اتنے چیمپئن بنے ہوتے ہیں, اتنی انویسٹیگیشنز کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو رمضان شریف کے اندر جب آپ چاہیں, رمضان شریف میں ہمارے لائیو سیشنز ہوتے ہیں رات کو 10 بجے, ہفتہ اتوار کو چھوڑ کے, اس میں آ سکتے ہیں, مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں, میں آپ کے چینل پہ آ جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آنے سے پہلے میری وہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ میں پھر کہوں کہ فلاں سیکنڈ کے اوپر میں نے یہ بولا ہوا ہے, لگا تجھے پتہ نہیں چلا. پوری تیاری کر کے بیٹھنا, ٹھیک ہے. ارشاد بھٹی صاحب آئے تھے نا, وہ آپ ذرا پوڈ کاسٹ دیکھیں, وہ سمجھے میں سلیم صافی کے سامنے بیٹھا ہوں. 10-15 منٹ میں انہیں سمجھ آ گئی. میں کہا پٹی صاحب واپس جاؤ, تیاری کر کے آؤ. وہی جو مولویوں کے الزامات تھے نا, اٹھا کے وہ سارے لے آئے, آپ نے یہ کہہ دیا, یہ کہہ دیا. تو ان کو میں کہتا ہوں یار تیاری کرو. پہلے بھی میں نے کہا تھا اپنا بڑا لانچ کرو, اللہ کا شکر ہے دونوں بڑے لانچ ہو گئے. آفتاب اقبال صاحب بھی حفظہ اللہ تعالیٰ, اور عمران ریاض صاحب بھی حفظہ اللہ تعالیٰ لانچ ہو گئے. تو میری پوڈ کاسٹ TCM والی لازمی دیکھیں, اس کی ہائی لائٹ صرف میں اس میں چلاؤں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں نے اس میں کیا کیا باتیں کی ہیں جو ان سے متعلق ہیں. ویسے تو میں نے جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کو اور معاملات میں, فلسطین کے مسئلے میں, عاصمہ جہانگیر کے مسئلے میں, اسی طریقے سے اور ایشوز میں جو جس طریقے سے آڑے ہاتھوں لیا ہے نا, وہ تو الگ. صرف ان کے حصے کا میں پورشن لگا دوں گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کیا بات کر رہا تھا, اللہ کے فضل سے. اب آخر میں 12 ربیع الاول شریف کی برکت سے اور 12 اماموں کی برکت سے, 12 کی نسبت سے ہاف 24 نمبر, ہاں وہ کہتے ہیں 24 گدھ کے حروف ابجد ہے, اور گدھ جو ہے وہ گوشت خور ہے, اور وہابی کے بھی حروف ابجد جو ہے وہ 24 ہیں, وہ ایمان خور ہے. یہ لائٹر موڈ میں بات کروں تو ہاف 24 نمبر یعنی کہ 12. میں ایگزامپلز دینے لگا ہوں, یہ بھی اس کے ساتھ ایڈ کر لیجئے گا, کیونکہ پھر اب میری باری آئے گی. پہلے تو میں اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دوں گا نا, پھر میں یہ 12 باتیں آپ سے پوچھوں گا. آپ کا پیپر بھی میں آؤٹ کر رہا ہوں کہ میں نے یہ 12 باتیں پوچھنی, ویسے تو کئی درجن ہے, لیکن یہ 12 ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھ کے آپ کا پیپر آؤٹ کر رہا ہوں. میں تو اپنی ان باتوں کو جسٹیفائی کروں گا, آپ لوگوں نے بھی اپنی ان 12 باتوں کو جسٹیفائی کرنا ہے. ایگزامپل نمبر 1, آپ کا دھرنا حلال اور TLP کا دھرنا آپ کے دور حکومت میں حرام.
وہاں پہ خان صاحب نے بھی آ کے تقریر کی کہ اس طرح تو نہیں ملک چلے گا, اور فواد چودھری صاحب نے کہا انڈیا ان کو فنڈنگ کر رہا ہے, یہ 5th جنریشن وار ہے, یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. 9 کی ہیڈ لائنز میں پہلی خبر چلی تھی. تو آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ اس وقت جو ٹی ایل پی کر رہی تھی کیا وہ ڈیجیٹل دہشت گردی تھی اور ان کا دھرنا حرام تھا اور آپ کا دھرنا حلال ہے؟ ایگزامپل نمبر 1, مولوی نلوا نہیں پیا تو انجینئر نل پیا. ایگزامپل نمبر 2, آپ جو فوج کے ہاتھوں گمراہ ہو کر بقول آپ کے 5th جنریشن وار لڑتے رہے, آپ نے معافی بھی مانگی مسنگ پرسن کے مسئلے پر, تو اس وقت یہ جو آپ وار لڑ رہے تھے وہ جنگ حلال تھی, اور آج کی ڈیجیٹل دہشت گردی والی جو جنگ ہے یہ حرام ہے. یہ آپ نے ذرا بتانا ہے کہ حلال کون سی ہے اور حرام کون سی ہے. ایگزامپل نمبر 3, آپ کا ملک چھوڑ کر جانا حلال ہجرت اور سنت ابراہیمی. ہاں, کیونکہ یہاں پہ جعلی کیسز بنا دیتے ہیں. آپ کے مخالفین جعلی کیسز سے ڈر کر ملک چھوڑ جائیں, ان کو کہتے ہیں کہ جی بگوڑے ہیں. تو بتانا ہے حلال بگوڑا کون سا ہوتا ہے, حرام کون سا بگوڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایگزامپل نمبر 4, آپ کے دور میں جیو کے اوپر پابندی لگے اور کینٹ ایریا میں جیو چلنے نہ دیں. ان دنوں میں نے باقاعدہ فون کر کے ان کو تھریٹ کی تھی کیبل والوں کو. میں نے کہا بے شرمو شرم کرو, فوج کے ڈر کی وجہ سے جیو نہیں چلنے دے رہے کینٹ ایریا میں تم لوگ. تمہارے مہاتما کے دور میں جیو بند ہو, کینٹ میں نہ چلے کیونکہ اس وقت تم لوگ ان کی تنخواہیں کھا رہے تھے. تو یہ میڈیا پر پابندی حلال, آج کے دور میں اے آر وائی کے اوپر پابندی حرام. ایگزامپل نمبر 5, 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھ جائے اور آپ کو الیکشن جتایا جائے تو حلال, اور 8 فروری کا یہ والا الیکشن فارم 47 والا یہ حرام. واہ. اچھا یہ نہ سمجھے گا کہ مجھے کسی صحافی نے تیاری کروائی ہے. نو 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 نو, میں شاید کچھ ہو رہا. انٹلیکچوئل لیول ہے نا, انٹلیکچوئل لیول جب ہوتا ہے, دیکھو میرے پاس مولویوں کی ڈگری نہیں تو مولوی کس طریقے سے بھاگتے ہیں مجھ سے, انٹلیکچوئل لیول کی وجہ سے. یہ میری آبزرویشن ہے, میں نے علماء سے ہی سیکھا ہے, انہی کی کتابیں پڑھی ہیں, ان پہ مسلط ہوں. انہی سارے صحافیوں سے میں نے سیکھا, ان پہ مسلط ہوں. یہ ساری ایگزامپل جو میں نے بیٹھ کے یہ ایک دن میں نے سارا اپنا لیکچر لکھ لیا تھا. میں انتظار کر رہا سی کہ اتوار آئے تو میں نے منجی ٹھوکا. منو پتا ہے میں دیہڑے کس طرح کٹے نے. اے واحد لیکچر ہے جڑا میں 3 دن پہلے لکھ لیا سی. ویسے میں آخری دن بعض اوقات اسٹرانگ روم میں نا یہاں اندر آنے سے پہلے اپنا لیکچر لکھ رہا ہوں کہ آج میں چلو یہ بیان کر دیتا ہوں, لیکن ادھر منو واٹ ہی بڑا سی, کیونکہ انہوں نے میری کریڈیبلٹی لوز کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے یہ گالی دیں کہ میں بنو امیہ کا ہوں تو یہ میں برداشت نہیں کروں گا. مجھے مولا علی کا شیعہ کہیں اور کہیں اس میں غلوف کرتا ہے یہ تو برداشت کروں گا. مجھے تم نے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کہا جبکہ تم لوگ تھے, اور آج تم میرے مذہب پر آئے, تمہارا بڑا میرے مذہب پہ آیا. ٹھیک ہے. اعزاز سید اور مطیع اللہ جان تو مجھے آگے ملے تھے نا, اس وقت تم لوگوں نے ٹرولنگ کی تھی کہ یہ تو فوج کے خلاف بولتے ہیں, یہ ان کے اعلی کار ہیں. آج جو ہے وہ ہر جگہ مطیع اللہ جان ہو رہی ہے, اعزاز سید ہو رہی ہے, بلکہ ان کے کانفرنس میں انہوں نے لیکچر دیا آ کے. ایگزامپل نمبر 6, آپ کا کنٹینر پر مذہبی ٹچ دینا حلال, اور وہ ٹچ اتنا خطرناک ہوا کہ اعجاز چودھری صاحب جماعت اسلامی سے تعلق ہے, دیندار آدمی ہے, ابھی تک 9 مئی کے کیس میں اندر ہے, ان کی ضمانت بھی نہیں ہو رہی. یار اس بندے نے دیکھو اپنے لیڈر کی محبت میں اپنی آخرت برباد کی. مودودی صاحب کا ساتھی ہو کر اس کی موجودگی میں ایک بچہ وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں 2 خوش نصیب ماں باپ ہیں, ایک سیدہ آمنہ اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام, جن کا بیٹا محمد رسول اللہ تھے. ان کے بعد اگر کوئی خوش نصیب ہے تو وہ عمران خان صاحب کے والدین ہیں. استغفر اللہ. اور کسی نے اسے منع نہیں کیا. اس پہ کوئی ولاگ نہیں آیا ان کا کہ کیا ہو رہا ہے, تمہارا مذہبی ٹچ حلال, اور مولا فضل الرحمان صاحب جب مذہبی ٹچ دیں یہودی ایجنٹ کے نام کے اوپر یا ختم نبوت کے نام کے اوپر, ٹی ایل پی مذہبی ٹچ دے ختم نبوت کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو وہ مذہبی ٹچ حرام. جی. ایگزامپل نمبر 7, آپ کا سیم پیج حلال اور آج شہباز شریف صاحب کا سیم پیج حرام. اور دیکھیں جنید سلیم صاحب نے اپنے ولاگ میں کہا کہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف سے بہتر وزیر اعظم ہی کوئی نہیں ہے. یار ان لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول دیکھو. اور میں تو ٹون کروا رہا تھا
کہ پہلے عمران خان کو انہوں نے پالا تھا لیکن وہ اتنا فرما بردار نہیں تھا جتنا اب مل گیا. یہ میں ٹونٹ کر رہا ہوں, اور ان صحافیوں کا انٹلیکچوئل لیول جو کہتے ہیں انجینئر صاحب سیاست پہ بات نہ کرو, تمہارے اندر کامن سینس بھی نہیں ہے. وہ ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ میں یہ مزاحیہ انداز میں کہہ رہا ہوں کہ اب تو ان کو عمران پلس مل گیا, شہباز شریف, یہ تو مجھے لگتا ہے تا یاد وزیر اعظم ہوگا, اور وہ کہتے ہیں جی کہہ رہے ہیں یہ بڑا اچھا وزیر اعظم ہے. اے لیول جے تہاڈے یوٹیوبرز دا, صحافیاں دا, اے وڈیاں دا حال جے, چھوڑے نو تے چھڑ دیو. شہباز گل پہ مجھے گلا ہے, اس پہ مشکل وقت آیا تھا, میں نے کلپ چڑھایا تھا, اور دیکھو آج وہ کس طرح کی زبان میرے بارے میں استعمال کر رہا ہے. حالانکہ میں اسے صحافی بھی نہیں مانتا, وہ اپنے ڈالرز پکے کر رہا ہے, لیکن شرم یا کوئی نہیں ہے, بے شرمی کے ساتھ. لیکن میں نے ابھی کے بڑوں کو پکڑ لیا, میں آؤ آفر کی ہے, سامنے آؤ, تم نے بھی خود کہا, میں نے ایکسپٹ کر لیا. ایگزامپل نمبر 8, آپ کے دور میں پیکا آرڈیننس آنا حلال, یہ فضائل سنایا کرتے تھے عمران ریاض صاحب. آج کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو بڑا ظلم ہے, پیکا آرڈیننس جو آج والا آیا ہوا ہے, وہ بھی ظلم تھا, آج والا بھی ظلم ہے. میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا, تم کرتے رہو. پیکا آرڈیننس تمہارے دور کا بھی حرام ہی تھا, آج بھی حرام ہی ہے. آپ کا پیکا آرڈیننس حلال, آج کا پیکا آرڈیننس حرام. ہم کہتے ہیں کانسنسس کے ساتھ چیزیں ڈیولپ ہونی چاہیے. ویسے اب گورنمنٹ بیک فٹ پہ ہے, وہ صحافیوں سے میٹنگ کر کے امید ہے کہ اس میں جو کمزوریاں ہیں وہ دور کریں گے. ایگزامپل نمبر 9, آپ جو بوٹ کو عزت دیتے ہیں ایکسٹینشن دے کر باجوہ صاحب کو, وہ حلال نہیں. آپ معافی مانگ رہے ہیں, چھڑ دیں, آپ معافی مانگ لی ہے, ایک کو کچھ پھر. وہ نواز شریف صاحب بھی کہتے تھے میں اب ووٹ کو عزت دوں گا, دوبارہ سے دیکھ لیں بوٹ کو عزت دے دی انہوں نے. ہاں اس کو بھی آج آفر ہو, یہ بھی دے گا, کہتے نہیں ابھی دی تو نہیں نا, صبر کرو, انتظار کرو. ہم یہ نہیں کہتے کہ دے گا, ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ نہ دے گا, لیکن انتظار کرو, مسیحا نہ بناؤ. ایک اگر کتا روسٹ ہے دوسرا بلی روسٹ ہے. ہاں جب بھی آفر ہوتی ہے وہ معاملہ چل پڑتے ہیں. ابھی چھوڑ دو, ابھی اس کے اوپر آؤ کہ آپ چیف کو ایکسٹینشن دو تو یہ حلال, اور آج اگر کوئی ایکسٹینشن دے تو یہ حرام. حالانکہ ابھی ایکسٹینشن نہیں آئی ہے, ابھی تو ایک قانون پاس ہوا ہے, ہو سکتا ہے ایکسٹینشن آ بھی جائے. ایگزامپل نمبر 10, آپ کے دور میں جسٹس شوکت صدیقی صاحب یہ کہیں کہ ایجنسیاں بینچ بنواتی ہیں اور وہ تقریر کریں, اور تم لوگ اس کو نوکری سے فارغ کروا دو ثاقب نزار کے ذریعے. میں شوکت صدیقی صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, خوف خدا رکھنے والا دیندار آدمی ہے. مولانا مودودی کے ماننے والوں میں سے, ان کے والد صاحب ان کے بہت کلوز تھے, پرہیزگار آدمی ہے. فیض حمید ان کے گھر گیا تھا اور انہوں نے مجھے اس وقت بتا دیا تھا کہ میں نے اسے شٹ اپ کال دی ہے. اس وقت شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ آپ لوگوں نے ظلم کیا, اس وقت ان کی تقریر کرنا تمہارے نزدیک تو وہ حرام تھی اور اس کے خلاف بولنا حلال تھا. اور آج 6 ججوں نے خط جو لکھا ہے اور اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں اس کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں, تو بتاؤ تم کس جگہ پہ کھڑے ہو. اور وہ 6 جنوں نے خط سٹارٹ اس سے کیا ہے کہ جی پہلے بھی ہمارے جو معزز جج ہیں شوکت صدیقی صاحب, انہوں نے بھی کہا تھا. اور بھائی جب انہوں نے کہا تھا اس وقت تم 6 تو کھڑے نہیں ہوئے تھے, کچھ تو ہے بھی نہیں تھے, کچھ تھے وہ نہیں کھڑے ہوئے. تو اب تم نے بتانا ہے کہ کس وقت عدلیہ میں مداخلت کے اوپر بولنا حلال ہوتا ہے اور کب بولنا حرام ہوتا ہے. ایگزامپل نمبر 11, آپ کے دور میں آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے اور حلال باپ, اور آج کے دور میں آرمی چیف قوم کا باپ نہیں ہے, یہ حرام باپ بن گیا. 12 نمبر, آپ کے دور میں اگر امریکن مداخلت ہو اور آپ کی گورنمنٹ کو فارغ کیا جائے بقول آپ کے, ہم اس کو آپ پہ ہی رکھتے ہیں, تو آپ اسے کہتے ہیں کہ جی اس کے خلاف بولنا حلال ہے, اور ایبسولوٹلی ناٹ, ہم کوئی غلام تو نہیں. تو اب ٹرمپ کے غلام ہو گئے ہو, اب حلال ہو گیا ہے امریکن مداخلت. ٹرمپ سے کتنے مہینوں سے ٹویٹیں کرا رہے ہیں ٹرمپ یہ کر دے گا, ٹرمپ کچھ بھی نہیں کرے گا. ان سب لوگوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. وہ تو فلسطین کو بھی اڈپ کر گیا ظالم آدمی. یہ میں نے صرف 12 مثالیں رکھی ہیں, اور یہ انشاءاللہ ایجنڈا ہوگا. اور پیپر آؤٹ, مولویوں کے بھی پیپر میں نے آؤٹ کیے ہیں, ان کے بھی پیپر آؤٹ کر دیے. اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا کون سا بڑا ہے. چھوٹو نہ لانچ کرنا, نہ 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 نہ, چھوٹو سے میں نے نہیں بیٹھنا, ہاں بڑا ہی لانچ ہوگا.
اس سے بات کروں گا. چھوٹے تو مشہوری کے لیے آتے ہیں نا. بڑا جس نے اس کو سٹارٹ کیا عمران ریاض خان صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ اور آفتاب اقبال صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ, ان سے میرا احترام کا بھی رشتہ ہے. یہ دونوں آفر آفتاب صاحب نے دی, دوسرے کو میں نے دی, کٹھے بیٹھتے ہیں انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. میں یہی کر سکتا تھا. اب میں نے کوئی ایشو چھوڑا نہیں کہ جسے ایڈریس نہ کیا ہو. اس کے باوجود اگر کوئی ہٹ درمی پہ ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے گریبان میں پکڑوں گا اگر تم اسی طریقے سے بغیر توبہ کے مرتے ہو. میں نے تو تمہیں معاف نہیں کرنا. تم نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا. مجھے تو میں نے کہا ان 6 دنوں میں 10,000 سبسکرائبر بڑھ گئے ہیں, مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا. لیکن ہماری دعوت حق کو ملائن کرنے کی جو کوشش کرتا ہے, واللہ میرا کوئی سگا رشتہ دار بھی ہو میں اسے بھی معاف نہیں کروں گا, کیونکہ ہم نے اتنی محنت سے ختم نبوت کی اس دعوت کو لانچ کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کو ہم ڈیمیج نہیں کرنے دیں گے. اور ہم آپ سے دعوت حق کے طور پر کہتے رہتے ہیں. ہاں چلیں اب آپ کیمرہ نکال لیں, ریکارڈ کریں, یہ سارے کیمرہ نکال لیں. جو کلپ بنانا ہے نا کسی نے اب بناؤ, میرے اس شعر کے اوپر بناؤ. ہاں تاکہ یہ نہ کہ ہمارا وہ شعر رہ گیا. تسی بھی آن کر لو جی کیمرہ. کہتے ہیں انجینئر صاحب کا وہ شعر ہم نے ریکارڈ کرنا ہے. تو الحمدللہ ہم اس پلیٹ فارم سے یہ دعوت حق. تو یہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھی. مرزا علی کی تو اپنی ذاتی رائے دیں گے. جو مرزا علی نے بیان دیا ISI کے بارے میں, یا مجھے بلایا گیا تو میں نے سائن نہیں کیے تو میں نے کہا ہمیں ٹکڑے کر دو, آرمی کے بارے میں جو بات کی صحیح تھی یا غلط تھی, سچ تھا یا جھوٹ تھا, آپ کی ذاتی رائے کیا کہتی ہے ہمیں کمنٹ مینشن ضرور کریں. اور آفتاب اقبال اور عمران ریاض خان کے بارے میں جو بات کی گئی کہ یہ بگوڑے ہیں, یہ بھاگ گئے ہیں, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ان کے بارے میں ذاتی رائے کیا رکھتے ہیں؟ چاہے آپ کون سی پارٹی سے ہیں, نون لیگ ہیں, PTI ہیں یا TLP, جس سے بھی ہیں آپ, ٹھیک ہے, کمنٹ مینشن میں ضرور کریں کہ مرزا علی ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. تو اگر کوئی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دینا, کمنٹ کریں, میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ملتا ہوں آپ کو اگلے کے لیے. اللہ حافظ.